الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال بعد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وقال بعد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال بعد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، آج سارے خاندان نبوت کا تذکرہ بالعموم اور خاندان نبوت کے تاجدار نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے آخری وارث امام جنت مقام کی شہادت عظمیٰ کا ذکر بالخصوص ہوا چاہتا ہے. آپ حضرات نہایت ادب، ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. حضرت امام عالی مقام کی جو دیار پاک مدینہ سے روانگی ہے، اس کا خفیف سا منظر میں نے لوٹن میں شروع کیا تھا، تو وقت اختتام پذیر ہو جانے کے باعث
اس کو تشنہ تکمیل چھوڑا تھا اور دوستوں سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو سوموار کو تشریف آئیں. آج بینک ہالیڈے سنا گیا تھا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سے اگلی باتیں آپ حضرات کی خدمت عالی میں پیش کروں. تو یہ جاننے کے لیے کہ امام عالی مقام سے دیار پاک مدینہ چھٹنا کتنا بڑا حادثہ ہے. کسی بادشاہ سے تاج و تخت کا نکل جانا، ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی باہمی چپکلش میں ہمایوں کے ہاتھ سے ہندوستان کے تاج و تخت کا چھن جانا وہ حادثہ نہیں جو امام جنت مقام کی ذات بابرکات سے مدینے کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا بڑا حادثہ ہے. اس لیے کہ اس کا دنیا فانی میں کوئی مقام ہوگا، دنیا حقیقت میں کوئی مقام نہیں، لیکن دیار پاک مدینہ کا دنیا میں بھی مقام ہے، قیامت میں بھی مقام ہے. تو یہ جاننے کے لیے کہ حضرت امام عالی مقام سے کہ وہاں سے رخصت ہوتے وقت جناب سیدہ کے مزار پہ کیا بیتی ہوگی، یہ اردو کی چھوٹی موٹی کتابوں میں، عربی کی چھوٹی موٹی کتابوں میں ہے، اور لوگ اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو جو آپ کی طبیعت کی کیفیت تھی یا قبر پر جو حالات تھے اس کو لوگ آج کے حالات میں مبالغہ سمجھتے ہیں. مگر میں آج آپ کو قرآن و سنت کے کانٹے پہ اسے پرکھ کے دیتا ہوں کہ کیا یہ واقعات کی دنیا میں مذہبی طور پر وجود رکھتے نہیں رکھتے. امام نووی کی ریاض الصالحین کتاب الوفا حدیث مرفوع ہے، اور سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدۃ عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیار پاک مدینہ میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں گائے گائے حاضر ہوتی تو سرکار موسم کے لحاظ سے ان کی تواضع کرتے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جناب سیدہ عائشہ پوچھنے والی ہیں، اور یہ خود میں نے پڑھائی ہوئی حدیث ہے، کوئی سنی سنائی ہوئی بات نہیں. مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت قریب ہے، اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. اپنی آنکھوں سے جو دیکھ کے پڑھایا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. سرکار سے جناب سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ ان خواتین کے ساتھ بہت احساس کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دور رفاقت، دور ازدواج یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. خدیجہ کا مزار مکہ شریف میں ہے، وہ ہماری حقیقی نانی ہے جناب سیدہ خدیجہ ہے، جن کا خون ہماری سیدوں کی باڈیوں میں ہے، وہ جناب خدیجہ ہے. ان کا مزار مکہ شریف جنت المعلیٰ میں ہے. جس وقت اس کی سہیلیاں میرے پاس آتی ہیں تو وہ انتظار کرتی ہے کہ سرکار کیسا سلوک فرمائیں گے. میں اچھا سلوک کرتا ہوں تو اس کی روح راضی ہو جاتی ہے. واہ کتنا لجپال خون، کتنا لجپال خون ہے کہ مدتیں بیتی ہیں دنیا سے گئے ہوئے کو. ہاں لجپالوں کو اپنی پریتوں کے مر جانے کے بعد بھی پاس ہوتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن کو یہ بات خوش کرتی ہے ان کا مزار کہاں ہے؟ ان کا مزار مکہ شریف میں ہے، اور یہ واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ مدینہ طیبہ میں پیش آ رہا ہے. ان کو کون بتاتا ہے کہ اس وقت تیری سہیلیاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ مجھے یہ تمام اہل علم حضرات اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوال کر کے اپنے دل سے جو آواز نکلے وہ بتاؤ، وہ کون سی طاقت ہے؟ نبی کو تو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہوتی ہے، تو اب وحی کا سلسلہ تو عورت پر نہیں ہوا کرتا. اگر وحی اوحینا الی ام موسیٰ تو وہی بمانے الہام ہے، وہی بمانا وہی نہیں ہے. جو شرعی طور پر وحی کے معنی ہے اس معنی میں وحی کسی عورت پر نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. جب وحی کا سلسلہ بھی نہیں ہے تو مانو کہ جبریل کو بھی ان حالات کا علم نہیں ہوتا جو بندگان خدا کے درمیان چلتے. جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا مزار ہے دیار پاک مدینہ میں، دیار پاک مکہ میں، جنت المعلیٰ میں، تو آنے والی سہیلیاں آتی ہیں دیار پاک مدینہ میں سرکار کی بارگاہ میں. تو میں پوچھتا ہوں اتنے دور سے جس خاندان کے خون کو یہ جان لینے کی عادت ہے کہ کوئی ہمارا تعلق والا آیا ہے یا گیا ہے، جب حضرت خدیجہ کا نواسہ چلا ہوگا دیار پاک مدینہ کو چھوڑ کے تو جناب سیدہ ہی نے ممکن ہے کھینچا بیٹے مجھ سے بھی مل کے ہی جاؤ، وگرنہ کربلا کی ڈائریکشن کہاں پڑتی ہے؟ مکے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ معلوم ہوتا ایسا لگتا ہے
کہ نانی جان کہتی ہیں بیٹے اماں سے تو مل لیے ہو, فاطمہ کی قبر کے ساتھ تو گلے لگ کے ملے ہو, تو میں تیری نانی لگتی ہوں, مجھ سے بھی ملے بغیر نہ جائیے, یہ تیری آخری ملاقات ہوگی. تو جب مر جانے والوں کو یہ اطلاع ہے کہ کون کہاں گیا ہے, کون کہاں سے آیا ہے, تو میں پوچھتا ہوں جب جناب خدیجہ کی ذات بابرکات کی محبت اتنی گرم جوش ہے اپنی سہیلیوں کے بارے میں, تو جناب سیدہ جنت بقیع شریف میں امام جنت مقام حاضر ہوئے ہوں گے, تو جس کی نانی کو 450 میل کی دوری سے اپنی سہیلیوں کی تواضع کا پاس کرنے کی عادت ہے, اس ماں کو اپنے بیٹے کو قبر سے الوداع کرتے وقت کوئی تکلیف نہ ہوئی ہوگی. ابن قیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی زندگی میں کسی اچھی بات کو پسند کرتا تھا, اگر وہ مر جائے تو اس کے مر جانے کے بعد اس کے مزار کے پاس وہ کام کرو, یا عام حالات میں وہ کام کرو جس میں زندگی سے وہ راضی ہوا کرتا تھا, کیونکہ اس کو مر جانے کے بعد بھی انہی کاموں سے دلچسپی رہتی ہے, ان کاموں کے کرنے سے اسے خوشی ہوتی ہے, اور جن کاموں سے وہ زندگی میں ناخوش ہوا کرتا تھا اگر وہ ناجائز ہیں تو وہ زندگی میں کبھی بھی مت کرو, اس لیے کہ قبروں میں ان کو اس کی اطلاع ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ آزردہ ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے مزار کے شہر میں جائے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ والدین کے مزار پر حاضری دے, ملاقات کے لیے جائے. کیوں کہ جس طرح زندگی میں ملاقات کرنے کے لیے نہ آئے تو انہیں دکھ ہوتا ہے, اس طرح مر جانے کے بعد بھی اگر ان کی ملاقات کے لیے نہ آئے تو انہیں دکھ ہوتا ہے. دکھ کیوں ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے, اگر علم نہ ہوتا ہو تو دکھ نہیں ہوتا. تو جب عام مومنوں کو علم ہوتا ہے تو سیدہ کو کیوں علم نہ ہوا ہوگا. یہ تو اس سوال کا جواب ہے جو میں نے لیوٹن میں تقریر کرتے وقت یہ منظر بیان کیا تھا, لیکن اس کی شرعی تحقیق نہیں پیش کی تھی. غالباً یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جناب امام جنت مقام کا قبر پر حاضری دینا یہ معاملات میں سے نہیں ہے. جو واقعات وہاں انہیں پیش آئے یا جو قبر کی کیفیت تھی اس کو لوگ آج مبالغہ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں جی اس پر کوئی قرآن کی آیت پیش کرو, کوئی حدیث پیش کرو. یہ حدیث پیش کی ہے نا, جب جناب خدیجہ کو 450 میل کی دوری پر سہیلیوں کے آنے جانے کا پتہ ہے تو اماں جان کو قبر پر اپنے بیٹے کے آنے کا کیوں پتہ نہیں؟ یہ حدیث ہے نا. حدیث نہ ہو صرف مسلمانوں میں مشہور ہو, یہ بھی دلیل ہے. مسلمانوں کے اندر کسی چیز کی شہرت یہ بھی سند ہے. کس طرح؟ مثلا مشکات شریف کتاب الکرامات صفحہ 545 صفحہ 545 کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ راویہ ہے, کہتی ہیں کہ کننا نتحدث بیننا, ہم لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ کہ ان النور لا یزال یرا علی قبر نجاشی, کہتا ہے نجاشی کی قبر پر ایک نور کے صدا ہونے کے بارے میں ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. ہم کہا کرتے تھے کہ نجاشی کی قبر پر ہمیشہ ہی نور دیکھا جاتا ہے. یہ نجاشی ہے کہاں؟ حبشے میں. حبشے میں اس کا مزار ہے. جناب سیدہ باتیں کہا کر رہی ہے دیار پاک مدینہ میں, کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ نجاشی کی قبر پر سدا نور دیکھنے میں آتا ہے. سدا لا یزالو, ہمیشہ نور دیکھنے میں آتا ہے. اس پر حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کو سند سمجھیں یا نہ سمجھیں, کیونکہ موقع کی تو یہ گواہ نہیں. روایت جس کی بیان کرتی ہیں وہ ہے حبشہ کا واقعہ, اور بیٹھی ہوئی ہے دیار پاک مدینہ میں. زندگی میں کبھی نہ جانے کا اتفاق ہوا, نہ آنے کا اتفاق ہوا ہے, نہ نجاشی سے کوئی رشتہ ہے, نہ ناتا ہے, نہ کوئی خونی تعلق ہے, نہ اخلاقی تعلق ہے. اگر تعلق ہے تو صرف اتنا ہے اس نے سرکار کو بن دیکھے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا تھا. لیکن واہ حسین وہ تیرے چاچے کا کارنامہ ہے, تیرے چچے نے اسے کلمہ پڑھایا تھا, یہ تیرے چچے کی کمائی ہے. تاریخ اسلام میں سب سے پہلا بادشاہ جو مسلمان ہوا ہے وہ تیرے چچے کی یلغار کی یادگار ہے. تیرا چچا وہاں مسافر بن کر کے گیا, لوگوں نے مجرم بنا کے کورٹ میں پیش کیا تو کھڑے ہو کے پتا چلا کہ یہ آدمی عیسائی ہے. اس کی موجودگی میں عیسائیت کا رد اس کے دربار میں بیان کیا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر پہنچے تو اس نے ہتھیار ڈال دیے, اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اب نجاشی کا مرنا, اس کی قبر پہ نور کا ہونا, جناب سیدہ نے نہ خود جا کے دیکھا, نہ ان کے بیان میں اس بات کی بو آ رہی ہے کہ اس آدمی سے کبھی ملاقات ہوئی ہے کہ جس آدمی نے اس نور کو دیکھا تھا,
جب انہوں نے خود دیکھا بھی نہیں، دیکھنے والے کو دیکھا نہیں اور سنانے والے کو سنا نہیں، کہتے ہم بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو سند مانے یا نہ مانے کہ نجاشی کی قبر پر نور، آئے ہائے، آج امام حسین کے مزار پر نور کہتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اہل بیت تو سارے گرفتار کر لیے گئے تھے، تو دشمن تو اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو مدینہ طیبہ والے راوی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ میں یارو پوچھتا ہوں مدینہ شریف سے کربلا زیادہ دور ہے یا مدینہ شریف سے حبشہ زیادہ دور ہے؟ اس پر کبھی کسی مولوی صاحب نے اعتراض نہیں کیا ہے جی کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی تو کبھی اس ملاقات ایسے آدمی سے نہیں ہوئی، تو وہ نور کس طرح دیکھا کرتے تھے جب انہوں نے دیکھا بھی نہیں، دیکھنے والے کو بھی نہیں دیکھا؟ کیوں جناب؟ پرکھنے کا ایک اصول ہے کہ نہیں؟ جو چیزیں شرع میں مانی گئی ہیں اگر ان کی شکل حضرت امام حسین کے واقعات سے ملتی جلتی ہے اور تحقیقی نقطہ نگاہ سے ایک ہی کیٹیگری کی باتیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کسی کی عظمت بیان کی جائے تو وہ مان لی جائے، حسین کی عظمت بیان کی جائے تو سوچ میں پڑ جائے کوئی؟ اب یہ سوال اٹھا کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں اور دیکھنے والے کو بھی نہیں دیکھا، تو یہ اس حدیث کو روایت کر رہی ہے، اس حدیث کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا یہ معتبرات میں سے ہے۔ کیوں کہ دیار پاک مدینہ کے ان مقدس بندوں میں اس بات کی شہرت ہے جن کی موجودگی میں وحی الہی آتی رہی، جنہوں نے سرکار کے گیسوئے مشکسا کے تماشے دیکھے، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چرہ و دعا کا لطف اٹھایا ہے، جنہوں نے یاسین کے دندان کو مسکراتے دیکھا ہے، جنہوں نے طٰہٰ کے مکھڑے کو جگمگاتے دیکھا ہے، جنہوں نے واللیل کی زلفوں کو لہراتے دیکھا ہے، یہ ان لوگوں کے درمیان بات مشہور ہے، اگر غلط ہوتی تو ٹوک دیتے، ان کے اندر بغیر کسی تردید کے اس بات کا مشہور ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بات حق ہے، کسی کتاب پہ نہ ہو پر ان میں مشہور ہونا حق ہے۔ ارے نجاشی کی بات مشہور ہو جانا حق ہے تو حسین کی بات مشہور ہونا کیوں حق نہیں ہے؟ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ واقعات کربلا کے یا راوی حضرت امام زین العابدین اور واقعات کربلا کی یا راویہ ہیں حضرت سیدہ ام سلمہ، تو ام سلمہ ان کی سوتیلی نانی لگتی ہیں اور حضرت امام زین العابدین ان کے صاحبزادے لگتے ہیں، تو ان کے یہ انٹرسٹڈ ایویڈنس ہو سکتی ہے، دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے اپنے ابے جان کی عظمت بیان کی ہوگی۔ یاد رکھو جو اپنے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے حسب نسب کے بارے میں جو جھوٹی بات کہے اس کی حدیث کسی بھی بارے میں قابل قبول نہیں ہوتی، اور امام بخاری کے نزدیک سب حدیثوں سے اونچی حدیث امام زین العابدین کی ہے، جو سنیوں میں چوٹی کی کتاب اس کا نام بخاری ہے۔ بخاری سے پوچھو سب سے اونچی حدیث کون سی ہے؟ فرماتے وہ حدیث جس کو حضرت امام زین العابدین روایت کریں کہ میرے ابا جی امام حسین نے بیان کی تھی، وہ بیان کریں میرے ابا جی حضرت حیدر کرار مولا مرتضیٰ نے بیان کی تھی، وہ بیان کریں کہ مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا تھا۔ فرمایا ساری حدیثوں میں اونچا جھنڈا اس حدیث کا ہے، ساری حدیثوں میں اونچا جھنڈا اس حدیث کا ہے جو اس لائن سے ذکر ہو۔ جی اگر وہ کمزور بات کرنے کی عادت رکھیں تو پھر امام بخاری کے نزدیک ان کی بات کوئی بھی معتبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ابا جی کی بات خود کر رہے ہیں۔ اور جناب ام سلمہ کی بھی یہی حالت ہے، کسی آل جرح نے ان پر جرح نہیں کی، لیکن اگر صرف رشتہ داری کے الزام میں ان کو چارج کرتے ہو تو آؤ ایک اور بات بتاؤں۔ مشکات شریف باب الکرامات، وہ حدیث ساریہ جو ہے اس کا راوی کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہے، منبر رسول پر کھڑے ہیں، آپ کا لشکر نہاوند میں خراسان کے علاقے میں لڑنے گیا ہوا ہے اور سینکڑوں، ممکن ہے کہ 1000 میل سے اوپر ہی کوئی دوری ہو، کم نہ ہو، اور یقیناً یہ 1000 سے یقیناً زیادہ دور جگہ ہے، کیونکہ کربلا جتنا کربلا شریف ہے نا اس سے آگے دگنا ہے غالباً نہاوند کا علاقہ، تو نہاوند کے علاقے میں لشکر لڑ رہا ہے اور حضرت فاروق اعظم جمعے کے خطبے میں این خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساری الجبل، ایک روایت ہے یا ساریۃ الجبل اور ایک ہے یا ساری الجبل، لیکن یہ روایت زیادہ مشہور ہے کیونکہ بےتابی کے حالت میں وقت کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو بےتابی میں الفاظ کو چھوٹا کرنے کی عادت ہے، اس کو عربی قواعد میں کہتے ہیں ترخیم، انہوں نے ترخیم کی، یا ساریہ تو تھا تو یا ساریہ، جیسے بیٹیوں کا نام نگت نہیں ہوتا تو پیار بار بار جو بلانا نگو کر کے بلا لیتے ہیں، ہے نا یہ،
تو پیار اور کم فرصتی میں نام کو چھوٹا کر لیا جایا کرتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا ساریہ، یا ساری الجبل، ہے تو نام یا ساریہ تو ہے، ایک روایت میں ساریہ تو بھی ہے لیکن زیادہ مشہور یا ساری الجبل ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ دیار پاک مدینہ میں. واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ نہاوند میں. نہاوند کی دوری پر آنے والے انہوں نے بتایا کہ دشمن ہمیں مارا چاہتا تھا، دشمن پچھلی طرف سے آ گیا تھا. جس وقت ہم نے یہ آواز سنی کہ کوئی ٹاپ آف وائس سے بول رہا ہے، آواز کی چوٹی پر بول رہا ہے اور بالکل قریب آواز سنائی دی، ہم نے کہا یہ تو فاروق اعظم کی آواز ہے. ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ مدینے میں ہوں گے، ہم نے سمجھا یہیں کہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن آواز دے رہے ہیں پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. جب پہاڑ پہ چڑھتے دیکھا پچھلی طرف سے دشمن آ رہا ہے، اوپر سے پتھر لڑکائے، مفتی میں کام تمام ہو گیا. لیکن اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے. کبھی کسی بزرگ سے سنا ہے کہ حضرت عمر کی فضیلت بیان کر رہا ہے ان کا بیٹا نہیں مانے کے؟ سنا ہے کبھی؟ نہیں. جناب عمر کا بیٹا آل حق میں سے ہے، جناب عمر کی شان حق ہے، اس لیے بیٹے نے بھی بیان کی وہ حق ہے. اس کی کیا وجہ ہے یارو؟ عبداللہ ابن عمر کی کوئی شان ہو پر امام زین العابدین نہیں، یاد رکھے. نبی پاک کے خون کی قیمت جدا گانا ہے، نبی پاک کی اولاد اس کی قیمت جدا گانا ہے. ہاں تو حضرت عمر کی فضیلت جناب عبداللہ ابن عمر بیان کریں، کوئی اعتراض نہ کرے. حسین کی فضیلت حسین کا بیٹا بیان کرے، اعتراض ہو؟ اگر یہ بات قابل اعتراض ہے تو ہزارہ وہ حدیث مہیا کر کے دیں گے جن میں باپ کی فضیلت بیٹا بیان کر رہا مان رہے ہو. مثلا باب الکرامات کے اندر حدیث ہے کہ صبح احد کی جنگ ہونے والی ہے تو رات کے وقت حضرت جابر سے حضرت عبداللہ کہتے، جابر بن عبداللہ انصاری مشہور صحابی ہے نا، ان کی 9 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھے. تو رات کے وقت باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا سوائے رسول کریم علیہ السلام کے پوری دنیا میں تو سب سے مجھے پیارا ہے، پر صبح میں تمہیں بتا دوں جو شہیدوں میں سب سے پہلا شہید ہوگا وہ میں ہوں گا. کربلا میں جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کیا ہوگا. اور حضرت عبداللہ کو پتا ہے. حضرت عبداللہ کون ہیں؟ سرکار کے جوتے چومنے والے. حسین کون ہے؟ سرکار کی زبان چومنے والا. حضرت عبداللہ کون ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے اٹھا کے چلنے والے. حسین کون ہے؟ جو مورے نبوت پر بیٹھنے والا. میں بھی واقعات شہادت کو بھی عرض کرتا ہوں. ذرا آپ اصولی طور پر جو باتیں ان کے متعلق بیان کی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ قرآن اور حدیث پیش کرو. اگر قرآن اور حدیث دونوں اس وقت سے پہلے رخصت ہو چکے ہوں تو اب حدیث کون سی پیش کریں؟ اب ہم اصولی طور پر وہ چیز پیش کریں جو کیٹیگری وائز اس پر صادق آتی ہے. اگر اس طرح کی باتیں دین میں ملتی ہیں تو باقی کو مانتے ہو، تو حسین کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور کچھ بھی نہ ہوتا دوش رسول پر بیٹھنا معمولی بات ہے. عرش اولا پر بیٹھنا کم ہے، کرسی پر بیٹھنا کم ہے، بیت المعمور پر بیٹھنا کم ہے، دوش مصطفیٰ پر بیٹھنا بڑا ہے. تو یہ بات اصولی طور پر آپ لوگوں کے ہاتھ آ جانی چاہیے کہ اگر امام حسین کی عظمتوں کی روایت امام زین العابدین کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انٹرسٹڈ ایویڈنس محض دھڑے کی شہادت سمجھ کر اس پر گفتگو کی جائے تو پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلتیں جو ان کے صاحبزادے بیان کریں گے پھر وہ قابل اعتراض ٹھہریں گی. مگر آج تک کسی مسلمان نے ان پر اعتراض نہیں کیا. ہاں اور گاہے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے کہتے ہیں ہوندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی. وہ سمجھتے قوت ہوتی تو کیوں نہ زور لگاتے. اور میں تم سے پوچھتا ہوں، حضرت ابن منقدر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ان کو شیر کا واقعہ پیش آیا تھا. حضرت سفینہ کا اصلی نام کوئی اور ہے. وہ سفینہ کہنے کا سبب حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ مرکات شیر مشکات کے اندر لکھا ہے. فرماتے ایک مرتبہ کسی سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں جاتے جاتے کچھ شعبی ایسے ہوتے ہیں جو ڈھیلے ڈھالے کھانے پینے کے بہادر ہوتے ہیں لیکن کام کے ذرا سست ہوتے ہیں. تو یہ ہر سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی ایسا ڈھیلا آدمی ہوتا ہے. وہ اتنے تھک گئے کہ اب وہ چلنے میں دقت محسوس کریں
انہوں نے کبھی اپنی تلوار پھینک دی، کبھی اپنی ڈھال پھینک دی، کبھی ذرا بختر پھینک دی، وہ جو پھینکتے گئے وہ صحابی ساتھ تھے اٹھاتے گئے. ان کا سرکار کا سفر خراب ہوتا ہے، یار مجھ پر رکھتے جاؤ. وہ سارا سامان لے کے ان پہ رکھ دیا. تو جب وہ سامان کو اٹھائے ہوئے چلتے ہوئے نظر آئے تو کہتے ہیں کہ تو اس طرح لگتا ہے جیسا کشتی ہوتی ہے، سفینہ ہے. تجھ پر سامان لدا ہوا اس طرح لگتا ہے جیسا کہ کشتی ہو، یہ وہ سفینہ ہے. پھر سرکار نے پیار سے سفینہ کہہ دیا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی سید اپنے قلم سے سید نہ لکھے، اور تحفہ تیری سوچ کو. نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر کو صدیق کہیں تو وہ قلم سے لکھیں، فاروق کو فاروق کہیں تو وہ قلم سے لکھیں، عثمان غنی کو غنی کہیں تو وہ قلم سے لکھیں. تو نبی پاک اپنی اولاد کو سید کہے تو سید کہنے سے کیوں گھبراتے ہو یار؟ کسی کا کچھ لیتے؟ کہتے نہیں اور لوگ بے شک سید لکھیں، سید خود نہ سید لکھے. پھر اس کا نقصان اگر یہ ہو آنے والے وقت میں جب اس کی اولاد کہے کہ سید ہیں ہم، تو جناب وہ کہیں کہ تمہارا باپ تو سید نہیں لکھا کرتا تھا، تم خود ہی سید لکھتے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیسی اہل بیت سے اندرونی دشمنی ہے، خاص یہ خارجیوں کا مزاج ہے. حق تو یہ ہے کہ لفظ سید دیکھے تو جھک جائے. واہ امام مالک تیری بات یاد رہ کے یاد آتی ہے. ایک مرتبہ دیار پاک مدینہ میں حضرت ابراہیم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیس پیش ہوا. یہ امام مالک کے شاگرد تھے. کیس کیا پیش ہوا کہ ایک نوجوان نے امام مالک کو مارا ہے اور 2 پسلیاں توڑ دی. جب نام لکھا جانے لگا، کیس پیش ہوا، تو انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام کیا؟ مدینہ طیبہ میں سید کو شریف کر کے بلاتے. اور انا شریف، میں شریف ہوں، یعنی اولاد فاطمہ سید زادہ ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لٹھیا تھی، وہ جا پڑی اور قدموں پہ گر گئے. کہا نواسہ رسول، میری چوٹ کی وجہ سے تو عدالت میں حاضر آیا ہے. مجھے وہ وقت یاد آیا جب قیامت کا میدان ہوگا، میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں گا. اگر حضور مجھ سے یہ سوال کرے تو میری اولاد پر کیس کرتا رہا، کیا جواب ہوگا؟ نبی پاک کا نواسہ ہے تو تجھے اس گنبد خضرا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے معاف کر دے. اب وہ ابراہیم مدنی کہتے ہیں کہ ان کو سزا دوں گا اس لیے کہ انہوں نے پسلیاں توڑی ہیں. فرمایا قانوناً ان کو سزا دی نہیں جا سکتی. پوچھا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے غلام کی اولاد غلام ہوتی ہے، آقا کی اولاد آقا ہوتی ہے. میں غلام ہوں، غلام ابن غلام ہوں، یہ میرے آقا کی اولاد ہے، میری آقا ہے. اور غلام کو اپنا آقا مار لے اس کو پس کوئی سزا نہیں آتی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو سید نہ کہیں، لیکن دور حاضر میں یہ کشمکش چل رہی ہے اور انتہائی افسوسناک بات ہے. تو حضور پرنور سرور عالم کی بارگاہ سے جو خاندان نبوت کو نجابت اور شرافت ملی ہے، جو تقدس ملا ہے، جو برتری اور بزرگی ملی ہے، وہ کسی آدمی سے روکی نہیں جا سکتی. یہ عظمتیں وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی ہیں. ان کا کوئی بھی کسی کتاب میں ثبوت نہ ہوتا، صرف مسلمانوں میں مشہور ہونا بھی دلیل ہے. حضرت سیدہ کے مزار پر امام جنت مقام کی حاضری. اس سے میں لوٹن کے مقام پر فارغ ہو چکا تھا. امام حسین کے مزار، امام حسن کے مزار پر حاضری کا ذکر کرنے لگا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا. جس وقت جناب سیدہ کے مزار سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے اس بھائی کے مزار پر جاتے ہیں جس کو 99 مرتبہ زہر دیا جا چکا تھا اور آخر 100ویں مرتبہ زہر دیا گیا. جب حضرت امام حسن کی آنتیں کٹ کٹ کے برآمد ہونے لگی اور سانس کی آمد و رفت رکنے لگی تو حضرت امام حسین پاس بیٹھ کے کہتے ہیں بھیا مہربانی کر کے اپنے قاتل کا پتہ بتاؤ تاکہ آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے دشمن کا سر اتار کر کے آپ کے قدموں میں پیش کر دوں. تو اس وقت لرزتے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بغل میں لے کے پیشانی چومتے کہتے حسین تو میں تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اپنے مرنے کا اتنا صدمہ نہیں ہے جتنا تیری تنہائی کا احساس ہے. میں سمجھتا ہوں وہ وقت جب آئے گا جس کی شہادت نبی پاک علیہ السلام نے دی تھی کہ تیرا خون میدان کربلا میں بہایا جائے گا، کاش میں بھی اس وقت تیرے ساتھ ہوتا، کاش اس میں تیرا ساتھ دیتا، مگر میں تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے وہ تیری کربلا کی تنہائی ستا رہی ہے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. بھیا میں اب تجھے دشمنوں کی تلواروں کے حوالے کر کے نہیں چلتا، تو میرا چھوٹا سا بھائی ہے. عمر تھی مناسب، لیکن بڑے بھائیوں کو عادت ہے وہ چھوٹے بھائیوں کو بہت ہی چھوٹا سمجھا کرتے ہیں. یہ بھائیوں کی شفقت کا مزاج ہے، یہ کوئی عمر کا فرق نہیں بلکہ یہ محبت کی افتاد ہے، محبت کا مزاج ہے. اور بالآخر جب اصرار کرنے لگے بھیا آپ کو بتانا پڑے گا، فرمایا کہ میں کس طرح بتاؤں،
میں اس نانے کی اولاد میں سے ہوں کہ جس نے لوگوں کے پتھر کھائے تھے اور کہا تھا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. کافر نے پتھر مارے تھے، سرکار نے دعائیں دی تھی، تو میں اب بن جانے کسی کا نام لے کر تجھے اس کے ساتھ دشمنی میں مبتلا کر کے جاؤں. کہتے بھیا پھر نہیں رہتے تو ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھائے، کہا مولا کریم میرے نانے نے پتھر کھا کے دعائیں دی تھی، میں دعا کرتا ہوں مولا کریم اسے معاف کر دے، میرے معاملے میں اسے نہ پکڑیو. جس ظالم نے مجھے زہر دیا ہے، کسی دل جلے نے کیا حسین لکھا ہے، واہ کیا علم ہے اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، پھر بھی ایذائے ستم گر کے روادار نہیں، پھر بھی ایذائے ستم گر کے روادار نہیں. اس بھائی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، حاضری دے کے کہتے ہیں حسن اب جس جدائی کا خدشہ تم محسوس کر رہے تھے اس جدائی کا عین وقت آ گیا ہے، اب میرے جانے کا وقت ہے. اماں جان نے تو مجھے کوئی تسلی نہیں دی، میری شہادت کا وقت تم یاد رکھیو بھیا، میں اب جا رہا ہوں، نہ جانے کیا مجھے پیش آنے والا ہے. تو بھیا اب میری اماں جان نے کوئی تسلی نہیں دی، مجھے حسین کہہ کے ایک مرتبہ پکارو تو صحیح، مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت تو کرو صحیح، اور مہربانی کر کے جب میں یہاں سے روانہ ہونے لگوں میرے گھوڑے کی لگام تو یار تھامو، مجھے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے الوداع تو کہو. بھائیوں کی جوڑیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ ایک تو جدا کر کے چھوڑ گئے، دوسرا رخصت کے وقت الوداع بھی نہیں کہہ سکتے ہو بھیا. اٹھتے ہیں، اٹھ کے ایک مرتبہ رات کا سناٹا ہے، دیار پاک مدینہ ہے، اور میری تحقیق کے مطابق یہ رجب کی 27ویں رات ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی پرواز کا وقت ہے، مکے سے جو سرکار کی پرواز کا وقت ہے. اور ایک طبقہ علم 4 شعبان لکھتا ہے، ایک طبقہ آل علم اسے 6 شعبان لکھتا ہے. بہرحال اس کی کوئی سی تاریخ ہو پر رات کا سناٹا ہے، امام حسن کا مزار ہے، امام حسین اپنے بھائی کی قبر سے جدا ہونے والا ہے، ماں کی قبر اور بھائی کی قبر بالکل ساتھ ساتھ ہیں. اگر آپ کو بقیع شریف میں حاضری کا موقع ملا ہے تو یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا. میں روزانہ وہاں جایا کرتا تھا، اللہ کا شکر ہے جب تک میں وہاں رہا ہوں خدا تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا روزانہ جانا اور جا کے قرآن مجید پڑھنا. کبھی کسی نے اٹھانا، ایک طرف سے اٹھانا تو دوسری طرف جا کے بیٹھ جانا، اور کبھی مجھ سے وہ گفتگو کرے کہ ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا تو میں گفتگو میں انہیں بند کر لوں. اب وہ گفتگو میں ہار کھا جانے کی صورت میں وہ گھبرائیں، تشدد نہ کر سکے، خدا نے مجھے موقع دیا. مگر آپ لوگوں کو بھی اگر جانے کا موقع ملے تو آج کل پابندیاں ہیں، اندر نہیں جا سکتے، باہر سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو جو گول سے دائرے میں 3-4 پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ 8-9 قبروں کی نشاندہی کرتے ہیں. خاندان نبوت خود مظلوم، ان کی تاریخ مظلوم، ان کی اطلاعات مظلوم، ان کی قبریں مظلوم. جن کی شان بڑی ان کا امتحان بڑا. معمولی سے معمولی آدمی کے مزارات پختہ ہیں، سلامت ہیں، مگر نبی پاک کی وہ لگتے جگر جس کی گلی سے جبریل گزرے گردن اونچی کر کے نہیں گزر سکتا. جس کے گھر جبریل کو آنا ہو تو سیدہ کے پردے کا خود احترام کرے، انتظار کرے، دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا. نبی کریم علیہ السلام فرمائے تو اندر آ سکتا ہے، نہیں تو بن اجازت اندر آنے کا کوئی اسے اختیار نہیں. اس کے مزار پر بلڈوزر چلائے گئے. سویا ہے کہاں جاگ اب ہے فتنہ معاشر، رسوا کبھی یوں دین پیمبر نہ ہوا تھا. جس کے تقدس پر آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں آئے سرکار بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر آئے سرکار بیٹھے ہوئے، فاروق اعظم آئے سرکار بیٹھے ہوئے، عثمان غنی آئے سرکار بیٹھے ہوئے، جبریل آئے سرکار بیٹھے ہوئے، اسرافیل آئے سرکار بیٹھے ہوئے، لیکن خاتون جنت آئے تو سرکار تعظیماً کھڑے ہو جائے. جس کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ دونوں جہانوں کا میر و مختار جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، اس کے مزار پر بلڈوزر چلانا یہ پتہ نہیں کس جگر کا کام ہے. جب قیامت میں یہ باتیں کھلیں گی تو پھر پتہ چلے گا یہ ہوا کیا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پاک سے حاضری دے کے رات کی تنگی کو محسوس کرتے ہیں، واپس گھر کی طرف آتے ہیں. آپ نے وہ لیبو دیکھا ہوگا جو دیار پاک مدینہ میں نبی پاک علیہ السلام کے گنبد خضرا کے شمال جنوب مشرقی کونے میں جو کالا سا مکان ہے جس کو بیت الحسن آج کل کہتے ہیں، جہاں آج لائبریری ہے، یہ وہ جگہ ہے جس سے ہمارا خاندان آخری مرتبہ وہاں سے
دیار پاک مدینہ سے مسافر بن کے چلا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اگر کوئی آدمی وہاں جائے نا، آپ ان پتھروں کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں درد بیدار ہوتا ہے۔ خاندان نبوت کے مظلوموں کی روایتیں ان پتھروں کے پاس میں محفوظ ہیں، اور جو آدمی ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ اس مکان کی بھی زیارت کر، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کا نام آج بھی کاغذات مال میں بیت الحسن ہے، وہ لائبریری بنی ہوئی ہے۔ یہ جبل ایر کے پتھر لگے ہوئے ہیں، جس کو کنیٹ آپ کہتے ہیں نا پنجابی میں، کنیٹ ایک پتھر کی قسم ہے جس کے بیچ سوراخ سے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کا پتھر ہے، اس کا نام ہے جبل ایر۔ اس کے پتھروں سے وہ مکان تعمیر ہے، آج کل لائبریری ہے۔ اس گھر سے روانہ ہونا ہے، ساتھ ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کو گنبد خضرا ہے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے حاضری دی، اور سرکار کے روضہ مبارک کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، منہ کی طرف منہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ لاڈلا حسین ہے جس کی دلجوئی کے لیے آپ نے ہر ممکن کام کیا، جس کی دلجوئی کے لیے آپ نے نمازوں کے سجدے لمبے کیے تھے۔ آج آپ کا مدینہ چھوڑ کے حسین جا رہا ہے، آج آپ کی فاطمہ بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں یا رسول اللہ۔ اور اے رسول کریم علیہ السلام، وہ حجرہ طیبہ جو جہاں آپ نے فاطمہ کو رخصت کیا تھا وہ آپ کی بغل میں ہے، اب حسین جا رہا ہے، یہ میری اماں کی امانت ہے یا رسول اللہ، میرے ماں کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ اب حسین تو مسافر ہو کر کے جا رہا ہے، لیکن سیدہ کا حجرہ پیچھے تنہا رہ رہا ہے، اور یا رسول اللہ میری سغرا بھی پیچھے تنہا ہوگی، آپ کے گنبد خضرا کے سوا میری سغرا کا کوئی سہارا نہیں۔ اب میں یہاں سے جانے لگا ہوں، اور اٹھ اٹھ کے نگاہیں نجف اشرف کی طرف جاتی ہے، اے مولا مرتضیٰ، اے بدر و حنین کے شیر، اے عظمت مصطفیٰ کو تحفظ دینے کے لیے پہلی تلوار مارنے والے شمشیر زن، اے جناب محمد مصطفیٰ کے اکھاڑے کے شیر، اے وہ مرد خدا جس کی تلوار دنیا میں کسی انسان نے نہیں سہی، جس کو تلوار ماری وہ گیا، اے مولا مرتضیٰ، اے بارگاہ رسالت کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جس کے برابر کا امت مسلمہ میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، آج مجھے بتاؤ حسین کس کا ہاتھ پکڑ کے جائے؟ بے شک تم نے یوم بنی ہاشم کو للکارا تھا، ہاشمیوں کو کہ آؤ، جس آدمی کا جی چاہتا ہے، جس نے تلوار کا نام لیا ہے، میرے میدان میں نکلے، پر تیرے سامنے تیری بغل میں دونوں جہان کے سردار کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ بدر کے میدان میں پہلی تلوار آپ کی ولید کو لگی تھی، ولید کا سر جدا ہو گیا تھا، بدن وہ جا پڑا تھا، پر تلوار کون سی تھی؟ اس کا نام ذوالفقار تھا۔ وہ کس نے دی تھی؟ محبوب کبریا نے ریشے بدر سے نکل کے ایک مرتبہ ہاتھ میں وہ تلوار پکڑائی تھی۔ اے میرے ابے، ایک مرتبہ مہربانی کر، تلوار یہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ ذوالفقار میرے ہاتھ میں ہے، اور مہربانی کرو میرا نانا بھی اور تم بھی دونوں مل کے تلوار تو میرے ہاتھ میں پکڑاؤ۔ اب میرے جانے کا وقت ہے، تم بدر میں روانہ ہونے لگے تھے تو تجھے میرے نانا جان نے روانہ کیا تھا، آج میری روانگی کا وقت ہے، مجھے بھی روانہ کرو۔ خیبر میں جانے لگے تھے تو خیبر کے اکھاڑے کی طرف جاتے وقت مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے تجھے پہلے بشارت سنائی، علی جیتے گا، علی مارے گا، علی قلعہ توڑے گا، علی مرب کو پچھاڑے گا، علی ایسا کرے گا، علی ویسا کرے گا۔ بخاری شریف کے متن کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، لَأُوتِيَنَّ غَدًا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں کل جھنڈا اس مرد خدا کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے سچی محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح کرے گا۔ اے میرے ابا جی، اس جگہ تلوار لے کے جانا بڑا آسان تھا، جس سرکار فرما رہے ہو فتح کے لیے جائے گا۔ اب میرے جانے کا وقت ہے، میرے نانا نے کہا ہے میرا حسین واپس نہیں آئے گا، میرا حسین کا خون بہا دیا جائے گا، میرے حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے حسین کی لاش کا وارث کوئی نہیں رہے گا۔ اب ابا جی یہ وقت ہے کٹھن، آپ علی سے ہی، آپ مرتضیٰ سے ہی، آپ مشکل کشا سے ہی، مگر جس کو یہ بشارت ملی ہوئی ہو کہ علی مارے گا، علی پچھاڑے گا، علی فتح کرے گا، علی غالب آئے گا، اس کے لیے تو جانا آسان بات ہے۔ جس کو یہ بتا دیا جائے تیرے خیمے جلائے جائیں گے،
تیرے بازو کاٹے جائیں گے، تیرے خاندان کے بشکیزے پھاڑے جائیں گے، تیرے خاندان کی محترمات اور خواتین کے دوپٹے اتارے جائیں گے، تیری سکینہ کی بالیاں اتاری جائیں گی، تیرے علی اصغر کے حلق سے تیر پار کر دیا جائے گا، اور تیرے بھائی حضرت عباس علمدار کے بازو کاٹ لیے جائیں گے، اور لاشوں کا وارث کوئی نہیں رہے گا، اس کا قدم اٹھے تو پھر دیکھوں۔ نعرہ تکبیر، تو جناب سید عالم علیہ السلام کے مزار پر حضرت امام حسین ہے اور اپنے نانا جان سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج اس بات کو مبالغہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، وہ سفر کے ارادے سے جا رہے تھے، انہیں جانا تھا، چلے گئے ہوں گے، تو قبروں کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ نہیں، مشکات شریف کتاب الکرامات کے اندر حدیث موجود ہے کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آل مدینہ حاضر ہوئے۔ کس طرح حاضر ہوئے کہ قید سالی تھی، انہوں نے کہا او مدینے والو انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر کو دیکھو۔ ہے کیا قید؟ بارش نہیں آ رہی، پانی نہیں برس رہا، زمین سے سبزہ نہیں اگ رہا، جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جناب سیدہ کہتے ہیں انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر دیکھو۔ آج تو قبروں سے روکنے والی مخلوق اور قبروں کو ہموار کر کے زمین سے برابر کر دینے والے بدنصیب جنی صفت انسان، بجگوں کے اقربا، ان سے کوئی پوچھے کہ اگر تم اس موقع پر موجود ہوتے، جناب سیدہ کہتے انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر دیکھو۔ اب کسی سے ابھی نے کہا کہ آئی ہوئی ہے قید سالی، چاہیے بارش، قبر کے بیچ میں کیا پتی ہے؟ مگر انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ سارے جہان کا ملجا و ماوا، ساری کائنات کا پناہ دہندہ، ساری کائنات کا شفیع، ساری کائنات کے دکھیوں کا سہارا، بے انیسوں کا انیس، بے جلیسوں کا جلیس، بے کسوں کی جائے پناہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ گئے تو کہنے لگے فجعلوا کون، تم اس کے اندر ایک سوراخ پیدا کرو، جو اوپر چھت ہے نا، جو اوپر عمارت بنی ہوئی ہے، چھت سے ایک سوراخ پیدا کرو، حتی لا یکون بینہ و بین السماء حجابا، تاکہ اس قبر کے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ اس پر ملا علی قاری اور بھی بہت ساری وجوہات لکھتے ہیں، پہلی وجہ یہ لکھتے کہتے ہیں وجہ اصل میں یہ تھی کہ جس وقت قبر مصطفیٰ آسمان نے دیکھی تو اسی وقت بدلیاں چھا گئی اور بادل رم جھم برسنے لگا۔ کہتے ہیں کفار کے بارے میں قرآن نے کہا ما بکت علیہم السماء، ان پر آسمان نہیں رویا۔ کہا اگر مومن پر بھی نہ روئے، کافر پر بھی نہ روئے تو پھر مومن کی کیا خصوصیت ہوئی؟ قرآن نے کہا وہ اتنے گھٹیا تھے کہ ان پر جب ان پر پروردگار کی طرف سے عذاب آیا تو آسمان ان پر نہ رویا۔ کہا اگر آسمان مومن پر بھی نہ روئے اور کافر پر بھی نہ روئے تو پھر فرق تو کچھ نہ رہا، اگر کافر پر نہیں رویا تو پھر مومن پر رویا ہے۔ تو کہتے ہیں جب قبر مصطفیٰ کا منظر آسمان نے دیکھا تو آسمان کو فونا رونا آ گیا۔ اتنی بارش ہوئی کہ دیار پاک مدینہ میں تاریخ بتاتی ہے اتنی پہلے بارش کبھی نہ ہوئی تھی۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ موت کا منظر، قبر کا منظر دیکھنے سے آسمان پر اثر پڑتا ہے۔ اگر امام حسین کی لاش دیکھ کے آسمان سے خون برسا تو یہ اس حدیث کی روح سے درست بات ہے۔ دوسری یہ بات کہ دکھ کا وقت ہو تو سرکار کی قبر کے پاس آئیں۔ آج تک علماء کی زبان سے یہ بات آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی کہ اعرابی آیا، تفسیر نسوی نے لکھا ہے اور امام راضی نے لکھا ہے، اعرابی آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر کوئی آدمی کسی درجے کا کہیں بھی کبھی بھی کسی دور میں کسی مکان کسی زمان میں کوئی گناہ کر لے تو پھر تیری بارگاہ میں آ جائے، مغفرت مانگے، تو اس کی سفارش کر دے تو رب کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ یہ حکم کس کے بارے میں؟ مجرم ہو، کسی درجے کا ہو، کتنے ہی مجرم ہو، کوئی سا دور ہو، تیرے پاس آ جائے۔ تو سب نے لکھا ہے جناب
کہ سرکار کی قبر سے آواز آئی اور میری قبر پر فریاد لے کے آنے والے، جا تیرے گناہوں کی بخشش سرٹیفکیٹ میں نے تجھے دے دیا۔ اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوا کہ ایک دکھیا انسان، گنہگار انسان حضور کی بارگاہ میں فریاد لے کر آئے تو قبر بولی۔ ارے اعرابی کے لیے قبر بول سکتی ہے تو نواسے کے لیے قبر کیوں نہیں بول سکتی؟ ہے نا بات ہے؟ ان باتوں کو لوگ کہتے ہیں جذباتی باتیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے، غریبوں کی باتیں لکھتے ہوئے بھی لوگوں کو دقت ہوتی ہے۔ خاندان نبوت کا وارث کوئی نہیں رہ گیا، اس لیے ان کی روایتیں بھی کمزور، ان کے بیانات بھی کمزور، اور جس کے متعلق کوئی بات کی گئی ہے کوئی معترض نہیں۔ اس کی کیا وجہ کہ خاندان نبوت کی عظمت کی کوئی حدیث ہے، اس حدیث پر اعتراض ہے، کوئی روایت ہے، اس روایت پر اعتراض ہے، کوئی کتاب ہے، اس کتاب پر اعتراض ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں اعرابی کے لیے بولنا ثابت ہے کہ نہیں؟ قبر بولی کہ نہ بولی؟ اب اعرابی کا وزن زیادہ ہے یا دوشہ مصطفیٰ کے سوار کا وزن زیادہ ہے؟ گنہگار ہو کے آئے تو بھی قبر بولے، تو پرہیزگار ہو کے آئے تو پھر کیوں نہ بولے؟ نافرمان، گنہگار، قانون توڑنے والا ہو کے آئے تو پھر بھی وہ نہ ٹھکرائیں، تو ایک اشارے پر جان دینے والا، بنائے گئے ہوئے پروگرام کے مطابق تلوار کی دھار پر رقص کرنے والا، اپنی آرزوؤں کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو تو کیوں قبر آواز نہ دے بھائی؟ اس مقام پر حضرت امام جنت مقام سرکار کی قبر سے لپٹے، لپٹے تو سو گئے۔ کس کتاب نے لکھا؟ کسی بھی نے لکھا ہو۔ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ نہیں؟ جس طرح نجاشی کے مزار پر نور کا ہونا مسلمانوں میں مشہور ہونے کی وجہ سے سند ہے، تو امام حسین جتنی شہرت تو نجاشی کی نہیں ہے، نہ اس کے قبر کے نور کی شہرت ہے۔ آئیے ابوالکلام آزاد نے جو مضامین آزاد لکھے اس کے اندر لکھا ہے کہ دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، اس کے کئی معنی ہیں۔ آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور فرماتے ہیں منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ بعض تو اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں اور بعض انتظار کر رہے ہیں، بعض اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں، بعض انتظار کر رہے ہیں۔ یہ موقع ہے جو تحقیق مانگتا ہے کہ کیا حضرت کا آپ مزار کے پاس جا کے اس طرح کی اطلاعات پانا یہ ممکنات میں سے ہے؟ ہاں، یہ ممکنات میں سے ہے۔ مشکات شریف کتاب الکرامات، اس کے اندر لکھا ہے، جناب سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہے۔ میں آپ کو واقعات ضرور سناؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو تحقیق کے پیمانے پر تولتا چلتا ہوں، کیونکہ کچھ طبقے کو یہ خیال ہے جناب یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ نہیں، صرف انصاف سے سوچنے والی بات ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ سرکار کا جب انتقال ہوا تو ہم سب میتوں کے کپڑے اتار کے ان کو غسل دیا کرتے ہیں۔ سوال اٹھا کہ اب سرکار کا کرتا مبارک اتاریں، سرکار کو بے حجاب کر کے غسل دے کہ نہ دے؟ اس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ کسی ایک آدمی کا کرتا بھی اتارے بغیر غسل سرکار کے دور میں نہیں دیا گیا۔ تو جب اس کی ایک بھی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے، سرکار نے نہ فرمایا ہے، نہ اجازت دی ہے، نہ کرتے کو دیکھ کر کے سرکار نے خاموشی اختیار کی ہے، نہ خود اپنے عمل سے کسی کو تعلیم دی ہے، تو پھر بتاؤ کس دلیل سے ہم کرتا نہ اتاریں؟ جی اب یہ جو حاج کا سوال ہے کہ قرآن میں ہو موجود، حدیث میں ہو موجود، قرآن کا دور بھی ختم ہو گیا، حدیث کا دور بھی ختم ہو گیا، اب کس طرح فیصلہ ہو؟ بات سمجھ آئیے؟ اب پتہ چلا نا کہ کوئی باتیں صرف امام حسین ہی اس جھگڑے میں نہیں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر باقی ساری باتیں طے ہو گئی، ایک حسین والا جھگڑا رہ گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب یہ جھگڑا چل نکلا تو اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اور سب کی ٹھوڑیاں ان کی پیشانیوں پر چلی گئی۔ مشکات شریف ہے، علامہ ولی الدین تبریزی کی لکھی ہوئی ہے، شافعی المذہب ہیں، وہ خلاصہ حدیث سمجھی جاتا ہے۔ 737 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔
آج تمام طبقے جو اہل سنت والجماعت سب کے ہاں معتبر ترین کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سب کو اونگ آ گئی, سب کی ٹھوڑیاں ان کی پیشانیوں پر چلی گئی, اور مکان کی طرف سے ان کو آواز آ رہی ہے, کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ کرتا اتارے بغیر اس کو تم غسل دو. سرکار کی ناش تو سامنے پڑی ہوئی ہے نا. اب وہ بیت کی طرف سے کون کہتا ہے؟ معلومہ حسین جس کا اہل بیت ہے اس بیت کو باتیں کرنے کی عادت ہے. یہ تو بیت کا اہل ہے نا, اہل البیت وہ بیت ہے. ہاں جی. اب جناب اس پر کسی کو اعتراض ہوا, بیت نے آواز دی کہ کرتا نہیں اتارنا, چنانچہ اس پر عمل ہوا, ایک آدمی نے اختلاف نہیں کیا. اگر بیت آواز دے تو اس کو دین کی آواز سمجھ کے اس پر عمل کیا جائے, اور قبر مصطفیٰ آواز دے تو پھر اس کو سرکار کی آواز کیوں نہ سمجھا جائے؟ ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں. اب آگے چلیے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فارغ ہو کر اب گھر کی طرف واپس لوٹتے, گھر اور حضور کی بارگاہ بالکل متصل ہی ہے نا, دور تو ہے نہیں. واپس آتے ہیں, تیاری پکڑتے ہیں, اور جانوروں پر سامان لادا جا رہا ہے. حضرت سیدہ سغرا گھر کے طور بدلے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں امی جان یہ کیا معاملہ ہے, آج کچھ سارے بدلے ہوئے نظر آتے ہو, مجھ سے کوئی نہیں دلچسپی لیتا, کوئی دلچسپی کی بات نہیں کرتا, سب پر تیاری کے آثار نظر آتے ہیں. حضرت علی اکبر پاس سے گزرے تو دامن سے پکڑ لیا, بخار آ رہا ہے, لرزتے ہوئے ہاتھوں سے, بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ بھیا تمہارے ہاتھ میں ایک دو مرتبہ میں نے تلوار دیکھی ہے, خیریت ہو؟ کہاں کی تیاری ہے, کیا معاملہ ہے؟ اب وہ کہتے ہیں ذرا انتظار کر جو, بہن تجھ سے بات کرتا ہوں. لیکن آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, منہ دوسری طرف کر کے کہتے ہیں سورا اس وقت مجھے کوئی جلدی کام ہے, مجھے چھوڑ دو, میں بعد میں بات کرتا ہوں. ان کو چھوڑا, جناب سیدہ سکینہ گزر رہی تھی, ان کو پکڑ لیا. بہن آج کیا بات ہے, کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا, قصہ کیا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ اب تھوڑی دیر میں کیا دیکھتی ہیں کہ وہ چھوٹا سا ہنڈولا جو گاہے گاہے حضرت امام علی اصغر کے لیے استعمال ہوتا تھا, اس کو لا کے سامنے سین میں جو رکھا, ان کا آج تمہارے حالات میں بڑی غیر معمولی تبدیلی نظر آ رہی ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت حضرت امام عالی مقام کہتے ہیں ذرا اس سے بچ کے تیاری کرو, اگر اس نے تمہاری تیاری کا منظر دیکھ لیا تو ہمیں پریشان کرے گی. ہائے ہائے. حضرت سیدہ کو, جناب سیدہ سغرا کو رونا آیا, کہا اے امی جان, اے جناب سیدہ شہربانو کہاں تیار ہو رہی ہو مجھے بتاؤ. کہا بیٹی تمہارے ابے کو کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے ابے کو جانا پڑے گا. کہا ابے کو جانا ہے تو آپ کیوں ساتھ جا رہی ہیں؟ کہا نہیں میری بھی ضرورت ہے. کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی ضرورت تو ہے لیکن میری ضرورت نہیں ہے. کہا بیٹی تم بیمار ہو اس لیے جا نہیں سکتی. فرمانے لگی میں بیمار تو ضرور ہوں مگر غیرت مند بھی ضرور ہوں, میں آپ کے ساتھ جائے بغیر رہ نہیں سکتی. اے اماں جی مجھے چھوڑ کے نہ جائیو, میں حضرت علی اصغر کے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ کہہ کے حضرت علی اصغر کو اماں جان سے چھین لیا, کہا اس کو میری گود میں چھوڑو. لیکن جو ہی اسے لے کے گود میں رکھتی ہے تو رونا آتا ہے. آپ فرماتی ہیں صدقے گئی بس اب نہ کرو گریہ زاری, صدقے گئی بس اب نہ کرو گریہ زاری, روتا ہے میرا اصغر صدا سن کے تمہاری, روتا ہے میرا اصغر صدا سن کے تمہاری. کہا اے امی جان تھوڑی دیر اس کو میری گود میں رہنے دو. جب گود میں رکھ کے پیار کرتی ہیں حضرت امام علی اصغر ہونٹے ہونٹے چھوٹے چھوٹے ہونٹ آگے بڑھا کے نا تو رونے والا منہ بناتے ہیں. ان کو بھی جدائی کا احساس, بچوں میں نور بصیرت بنسبت بالغوں اور بڑوں کے زیادہ ہوتا, اور اس کا اسلام میں ثبوت موجود ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, ہر بچہ خدا سے آشنا پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین یا اس کو یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا گبر بناتے ہیں یا ترسا جو بھی بنائیں اس کے والدین بناتے ہیں, وہ خدا سے آشنا پیدائشی طور پر ہوتا ہے.
अब जनाब सैयदा उसको गोद में रख के प्यार करती हैं। आप फरमाती हैं छुटती है ये बीमार बहन जान गए तुम। हज़रत इमाम अली असगर को रोता हुआ पाया तो कहती हैं, होंठों पे होंठ रख के फरमाती हैं छुटती है ये बीमार बहन जान गए तुम। छुटती है ये बीमार बहन जान गए तुम, असगर मेरी आवाज को पहचान गए तुम, असगर मेरी आवाज को पहचान गए तुम। हाँ? ये जो औलाद वाला उससे पूछो, अगर बच्चा रो ना, कोई 6 साल का 8 साल का, जनाब सैयदा सुगरा चंद रवायात है 6 बरस से 10 बरस की तक आपकी उम्र बताई जाती है। एक बड़ा तबका है जो 10 साल आपकी उम्र बताता है। तो बहन भाइयों में से कोई भी रो, शीरखार बच्चा अपने बहन भाई की आवाज पहचानता है। जो ही रोता देखे तो सबसे पहले वो शीरखार शोर बचाता है। उसको वजह रोने की मालूम नहीं होती क्यों कोई रोता है, मगर रोता हुआ समा देख के बच्चा पहले रोता, उसका दिल साफ होता है, वो दुख सह नहीं सकता। इसलिए उन्हें कहती हैं असगर मेरी आवाज को पहचान गए तुम। इतने में हजरत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आते कहते बहन ये भाई दे दो, अम्मा जी अब्बा रो रहे हैं, तो ये उनको उनके हवाले कर दिया जाए। तो जनाब इमाम अली अकबर का हाथ पकड़ के कहती है रुखसारों पे सब के उगने के मैं सदके, तलवार लिए हाथ में चलने के मैं सदके। और मेरे भाई तेरे हाथ में तलवार कैसी जचती है, गेसुआ वाले जरा ठहर जा मुझे देख लेने दे, पता नहीं तेरी सुगरा फिर तुझे देख सकेगी या नहीं। और हाथ में लिए तलवार में चलने के मैं सदके। इमाम अकबर जरा ठहर जाओ, मुझे जी भर के देखने लो, देख लेने दो। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फूंक मारते के बुखार आ रहा है। एक मरतबा फूंक जो मारी, हजरत सैयदा की तबीयत जरा संभल गई। कहते अब्बा जी इस तरह की 3 फूंके और मारें तो मुझे भी साथ ले चले। हजरत इमाम जन्नत मकाम कहते हैं बेटी देख इस वक्त तूने असगर को गोद में रखा, उसे भी बुखार आने लगा। जनाब सैयदा सुगरा समझ गई कि अब मुझे तो ले जाने वाला कोई नहीं। हजरत अली अकबर से कहते हैं कि मैं बाहर निकलता हूं, तू जरा सुगरा का दिल बहला। अब आखिरी लम्हे हैं जरा प्यार तो कर लो। अली अकबर सुगरा देख रही है, अब आखिरी लम्हे हैं जरा प्यार तो कर लो, लेने इन्हें कब आओगे इकरार तो कर लो, लेने इन्हें कब आओगे इकरार तो कर लो। बताओ ना यार कब लेने आओगे, सैयदा सुगरा को तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब लेने आना हो तो फिर तो इकरार हो, लेकिन इस खानदान को झूठे इकरार करने की आदत नहीं। जनाबे सैयदा के इस तरफ से मुंह हटा के कहते हैं बहन ये तुमसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह मेरी और तेरी मुलाकात बड़ी दिलचस्प मुलाकात होगी, मेरी तेरी मुलाकात बड़ी दिलचस्प मुलाकात होगी, लेकिन ये कि कब होगी इसका कोई जिक्र न फरमाया। कब मेरी और तेरी मुलाकात बड़ी दिलचस्प होगी। अब बहन को भाई के इन जुमलों की सदा याद रहे, सदा ये जुमले सताते रहे। अली अकबर कह के गया है कि मेरी तेरी मुलाकात बड़ी दिलचस्प होगी, बहन के साथ भाई का वादा और सुगरा जैसी मासूम के साथ अली अकबर जैसे गैरतमंद भाई का वादा और सुगरा जैसी बेकस के साथ दियारे पाके मदीना में इमाम हुसैन की मौजूदगी में गुंबद खजरा के पड़ोस में बैठ के हजरत इमाम अली अकबर का वादा कि मेरी तेरी मुलाकात होगी।
اب انتظار ہے یہ رجب کے دن گزرے، یا اگر شعبان میں گئے تو شعبان کے دن گزرے، ماہ رمضان شریف کے دن گزرے، یہ سب گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جناب سیدہ سمجھتی ہیں اور کچھ نہیں تو عید آ گئی ہے ماہ رمضان کی، تو ماہ رمضان کی عید کے موقع پر جتنے پردیسی لوگ ہیں لوٹ لوٹ کے گھروں کو آتے ہیں، کوٹھے پہ چڑھ چڑھ کے گنبد خضرا کے بغلوں سے آنے جانے والے رائیوں کو دیکھتی ہیں کہ ممکن ہے میرا علی اکبر بھی آئے، وعدہ تو کر کے گیا تھا میری تیری ملاقات ہوگی، لیکن ان کی معصومیت اس بات کو چیک نہ کر سکی کہ میں زندگی میں ہوگی کہ مر کے ہوگی، بدن کے ساتھ ہوگی یا صرف سر کی ملاقات ہوگی، کیا سما ہوگا ملاقات کا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امام حسین کے بارے میں پھر تاریخ لکھتی ہے، یہاں سے گنبد خضرا سے روانہ ہو کے تو بقیع شریف سے راستے نکلے۔ اگر آپ کو اتفاق ہوا جانے کا تو آپ یہ سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو باب جبریل ہے نا، اس سے مشرق کی طرف منہ کر کے نکلے اور بقیع شریف کے سامنے سے ہو کے روانہ ہوئے، کیونکہ یہ دراصل آخری الوداعی سلام تھا اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر کہ اماں جان یہ حسین ہے جا رہا ہے۔ اور دیار پاک مدینہ کی وہ سرزمین کہ آج سے ٹھیک 60 برس پہلے ایک واقعہ اس سرزمین میں پیش آیا تھا، وہ کیا تھا کہ دونوں جہان کے سردار مکے سے روانہ ہو کر کے اس شہر میں داخل ہو رہے تھے، اور کوئی پکارنے والا پکار پکار کے کہہ رہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، سرکار کا یار غار ساتھ ہے، دیار پاک مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور مشکات شریف میں بھی لکھا ہے، مسلم شریف میں لکھا ہے حدیث ہجرت میں صاعد الرجال والنساء والغلمان علی سطوح البیوت، مکانوں کی چھتوں پہ لوگ چڑھ گئے، وَكَانُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ لِسُرُورِهِمْ لِقُدُومِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سرکار آ رہے تھے دف بج رہا، نَحْنُ جَوَارٍ مِّن بَنِي نَجَّارِ، بنی نجار کی لڑکیاں دف بجا رہی ہیں، ذرا اس منظر کا جو سما ہے اس کو ذہن میں لاؤ۔ دیار پاک مدینہ ہے، سرکار کا منہ شمال کی طرف ہے، اور جو جانے والے ہیں وہ جنوب کی طرف منہ کر کے جا رہے ہیں، وہ قبلے کی طرف منہ کر کے جا رہے ہیں، بنی نجار کی لڑکیاں دف بجا رہی ہیں، لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے ہیں، بچے گلی کوچوں میں دوڑ رہے ہیں، اور کانا نداؤہم یا رسول اللہ ہے یا نبی اللہ ہے، لوگوں کی زبانوں پر یہ آواز تھی او اللہ کے رسول، او اللہ کے نبی۔ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے نعرے لگا رہے تھے، دف بج رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ رہے ہیں، اور گلی کوچوں میں دھکم دھکا ہو رہا ہے، اور تکرونیوں نے بنوٹ کا جوڑ نکالا، جس کو سمی کہتے ہو نا، یہ دیار پاک مدینہ کے لوگوں کے ایجاد ہے، یہ بنوٹ جس کو گتکا کہتے ہو پنجابی میں، یہ لاٹیاں لے کر کے میدان میں نکلے، ادھر دف بج رہا ہے، ادھر نعرے لگ رہے ہیں، ادھر لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ رہے ہیں، سرکار جب دولہا بنے ہوئے اونٹنی پر سوار آ رہے ہیں، جس کو سوالانی کہتے ہو، دوست کے ساتھ جو بیٹھتا ہے، تو نبی پاک کا سوالہ ہے، سرکار کا یار غار جو غار میں بھی ساتھ ہے اور مزار میں بھی ساتھ ہے، وہ سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کس شان تان سے مدینہ طیبہ میں داخلہ ہو رہا ہے، اور کوئی اونچی جگہ چڑھ کے کہتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ یہ سرکار کی آمد کے موقع پر یہ گیت گایا گیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا
मादा लिल्लाहि दाई। आप जिस जिस शहर के रहने वाले हैं, मेहरबानी करके अपने अपने शहर का तस्वीर कीजिए एक मरतबा। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, संधू सईदा उस गांव का नाम है। और हमारे खानदान में जब भी कोई आदमी रुखसत होता है, शहर का कोई आदमी रुखसत होता है, तो मेरे चचेरे भाई थे और उनके खेत में एक जो मादा कीकर होता है उसका एक दरख्त, जिसको किकरी करके बुलाते हैं, तो उसको काटते। दीवान शाह और किकरी तक गए हैं। वो मेरे चचेरे भाई थे, दीवान शाह साहब उनका इसमें ग्रामी था। जब किसी को रुखसत करने लगते तो वहां तक जाया करते थे। जिस वक्त किसी को रिसीव करने जाते तो इस्तिकबाल के लिए वहां तक जाया करते। इस तरह हर शहर में, आपके गांव में भी कोई जगह है, जब कोई बेटा आया है ना नौकरी से, जाने लगा है, तो घर से सामान लेके चला ना, तो माँ कहती बेटे मैं आगे तक चलूंगी। और कहता अम्मा आप सामान मैंने उठाया, मैं जा रहा हूँ। कहते नहीं बेटे मैं तू जाएगा तो मैं पुश्त की तरफ से देखूंगी। हैं ये माँ जानती है ये मामला क्या है। बहनें कहती हैं भैया अब हम ज्यादा दूर तक तो नहीं जा सकते, जहां तक नजर आते हो भाई हमें जरा सामने वाले दे दो। तो हर गांव में कोई ना कोई जगह होती है जहां से लोग अलविदा कहते वक्त वहां तक जाते हैं, या किसी को रिसीव करना हो तो इस्तिकबाल के लिए वहां तक चले जाते हैं। समझा की बात। अब दियारे पाके मदीना में सनियतुल विदाई उस जगह का नाम है जहां से उस रुख पर किसी को अलविदा कहने जाए तो वहां तक जाते, किसी को रिसीव करना हो इस्तिकबाल के लिए जाए तो वहां तक जाते। अब कहने वाला कहता है तलाल बदरू अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। इमाम जन्नत मकाम के रवाना होने वाली तारीख को ठीक 60 बरस उस वाक़े को हो गए थे जब दोनों जहान का मीरो मुख्तार, सारे नबियों का शहनशाह, अल्लाह ताला की रहमत का चांद बनके सनियतुल विदाई की पहाड़ियों से नमूदार हो रहा था। आज उसके 60 दिन बाद इमाम हुसैन पर वो वक्त आ रहा है कि आज दियारे पाके मदीना से रुखसर हो रहा है। जहां से वो चांद तुलू हो रहा था वहां ये चांद डूब रहा था। उसके आते वक्त लोग गीत गा रहे थे, लेकिन इसके जाते वक्त मां की कब्र तक खामोश थे। ये इमाम हुसैन की रवानगी का वक्त है। यहां से लेकर रवाना हुए, मंजिल ब मंजिल चलते चले गए, दियारे पाके मक्का में जा पहुंचे। मक्का में पहुंच के तो अब ये सवाल उठता था कि मक्के में कहां ठहरेंगे, क्या होगा। लेकिन याद रखिए हमारी जो आर्कियोलॉजी है ये बताती है कि सरकार के फतह मक्का के बाद सरकार का मौलिद शरीफ, जहां सरकार पैदा हुए थे, वो जगह फिर नबी पाक अलैहि सल्लम के कब्जे में आई। और जिस मकान मुबारक में सरकार ने दुखों के दिन गुजारे थे, हमारी नानी साहिबा का वो मकान था, जनाब सैयदा खदीजा कुबरा का। आज भी जहां आप गए होंगे तो जहां और बुरका पोश औरतें बैठ के कपड़ा बेचती हैं ना, ये जिस तरह अबू जेल के घर के ऊपर बैतुल खला बने हुए हैं, ये बहुत काबे शरीफ की नंबरदारी इसके पास थी ना। है कभी बड़े बड़े बेईमानों को भी ये मौका मिलता है, अंदर से रह नहीं रखा हुआ होना काबा, लेकिन ऊपर से नंबरदारी इनकी होती है। तो उसके घर के ऊपर जो है वो बने हुए टॉयलेट, वैसे ऐसे बेईमान का ढांचा तो बद्र में है, वो जो कलीबे बद्र है ना, बद्र के कुएं में इसका ढांचा है, मगर घर उसका यहां था। जिस जगह उसका घर था, जिस घर में बैठ के नबी पाक अलैहि सलाम के खिलाफ मंसूबे होते थे, उस घर का हशर ये है कि दुनिया भर के लोग करोड़ों रुपए खर्च करके किसी जगह सजदा करें, किसी जगह खुशबू लगाए, लेकिन अबू जेल के घर में जो कुछ जाके करते वो सारी दुनिया को पता है। तो अर्ज खिदमत है कि इससे ऊपर है वो घर, यानी शिमाल मशरकी कोने में तकरीबन को 100-150 गज के, बल्कि इससे कुछ कम फासले पर वो मकान होगा जिसमें जनाब सैयदा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात पाक थी। ये उनका मकान था। सरकार ने अपनी नबूवत के ऐलान और दुखों के दिन इस घर में बैठ के गुजारे थे। और ऊपर जो चढ़ाई में काफी ऊपर जाकर के कोई 200-250 गज के फासले पर एक मकान है जिसमें प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, ये सरकार का विलादतगाह है। इससे ऊपर शिमाल
جنوب مشرقی کونے میں جو 100-150 گز کے فاصلے پر پتھروں والی گلی میں ایک اونچی جگہ مکان ہے جس کو بیت ابی طالب کہتے ہیں. یہ وہ مکان ہے جس میں سرکار کی پرورش ہوئی تھی. حضرت مولا مرتضیٰ کی اماں جان سیدہ فاطمہ بنت اسد نے سرکار کو اپنی چھاتیوں سے لگا کے پالا تھا. وہ مکان ہے بیت ابی طالب مولد رسول کریم. وہ بیت ابی طالب بھی آج کل پرائمری سکول ہے. سرکار کے ولادت والی جگہ جو ہے وہ بھی پرائمری سکول ہے, اور یہ نیچے والی جگہ جو ہے یہ سکول نہیں ہے, یہ اسی طرح مکان ہے. مگر جب امام حسین وہاں گئے, اس چند شخصیتیں عبداللہ بن زبیر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, یہ شخصیتیں پہلے وہاں جا چکی تھیں اور ڈیرے ڈال چکی تھیں. جب حضرت امام جنت مقام کی آمد کی شروع ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں, ایک شور مچ گیا کہ محبوب کبریا کا نواسہ آ رہا ہے. اب وہ جتنی پیریاں فقیریاں لوگوں کی تھیں انہوں نے خاصا اثر پڑنے لگا. آج وہ استقبال کے لیے سارے نکلے کہ یہ نبی کا نواسہ ہے. یہ پرابلم ہر زمانے کے پیروں کو رہی ہے, ہر زمانے کے صوفیوں کو رہی ہے. سید آیا تو پیٹ میں درد پڑا, اور تو چھوڑیے, اور جلیل القدر قسم کے صحابہ جن کا نام باقاعدہ تاریخ لیتی ہے, انہوں نے خود یہ کوشش کی یہ یہاں سے چلے جائیں. اگر مکے میں رہ گئے تو ان کی موجودگی میں لیڈر کسی نے ہمیں نہیں سمجھنا, پیر ان کی موجودگی میں ہمیں کسی نے نہیں سمجھنا. یہ آج نہیں دیکھا کہ میرے جد کریم کا نام لے کر کے 11ویں اکٹھیاں کر کے کھانے والے, جب مجھے دیکھا تو پاؤ پر کی آنکھ نکال کے دیکھا کہ نہیں دیکھا. یاد رکھو قیامت کا جب میدان ہوگا تو کھاتا ایک ہی ہے تمہارا. اب جناب امام حسین وہاں جہاں پہنچے, اب وہ تسلی کا ایک موقع ہے. نانی جان کے مزار پہ حاضری دی جنت المحلہ میں, کہ نانی جان آج تیرا حسین مدتوں کے بعد پھر تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہے. جس مقصد کی جستجو میں تیرا زیور بکا تھا, جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیرے بازوؤں کے کنگن بکے تھے, جس مقصد کے پورا کرنے کے لیے شاب ابی طالب میں سزائیں کاٹی گئی تھیں, جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کا سارا اثاثہ آپ نے لٹایا تھا, آج اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے حسین اپنا بیٹا لے کے جا رہا ہے. علی اصغر لے کے جا رہا ہے, علی اکبر لے کے جا رہا ہے, قاسم لے کے جا رہا ہے, شہربانو لے کے جا رہا ہے, فاطمہ کبریٰ لے کے جا رہا ہے, سیدہ سکینہ لے کے جا رہا ہے, عباس علمدار مصطفیٰ کے اکھاڑے کے شیر کو لے کے جا رہا ہے. واہ واہ مولا مرتضیٰ تیرے خون پہ قربان. یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں گرایا تھا. آج عباس بھی حضرت امام حسین کا ستیلا بھائی ہے, لیکن بتایا کہ اس تاریخ کو مٹا کر ایک نئی تاریخ لکھیں گے. دنیا یاد کرے گی کہ پیغمبروں کے گھروں میں پیدا ہونے والے ستیلے تھے, مگر علی کے گھر میں پیدا ہونے والے ستیلے نہیں. لیکن حفظ مراتب کی انتہا ہے. یہ وہی عباس علمدار ہے جو باپ کی طرف سے سگا بھائی ہے. حضرت امام حسین نے کربلا کے اکھاڑے میں کہا, ایک عورت مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہا, حسن تیرے پہنچنے کا وقت ہے. آج تیرے حسین کی پشت خالی ہے, پائیاں باج محمدہ کنڈ خالی, کلے بچے دی مائی کے مان کر سی. آج میری تنہائی کا وقت ہے, اے حسن آج کوئی میرے ساتھ ہو تو میں سمجھوں میرا بھائی ہے. تو اس وقت یہ رضائے الہی کا معاملہ تھا, اس میں مداخلت کی گنجائش نہ تھی. حضرت عباس علمدار سے کہا, ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو, میرا تیرا باپ ایک ہے. کہا میرا تیرا باپ ایک ہے لیکن میری تیری ماں ایک نہیں. یہ شرف سیادت یہ خاندان ہاشمیہ کا ورثہ نہیں, یہ خاندان محمد کا ورثہ ہے, یہ خون مصطفیٰ کا ورثہ ہے, یہ خون فاطمہ کا ورثہ ہے. اب جس کی ماں فاطمہ نہ ہو وہ تیرا بھائی نہیں ہو سکتا. میں اگرچہ تیرا بھائی ہوں مگر بھائی کہلا نہیں سکتا. تیری نسب اور ہے, میری نسب اور ہے, تیرا مزاج مرتبہ اور ہے, میرا مزاج مرتبہ اور ہے. تیری باڈی میں مصطفیٰ کا خون ہے, میری باڈی میں صرف مرتضیٰ کا خون ہے. تیری باڈی میں مرتضیٰ کا خون بھی ہے, مصطفیٰ کا خون بھی ہے. اب تیرا بھائی وہ کہلائے جس کی باڈی میں مصطفیٰ کا خون ہو. جو آج کئی لوگوں کو کھجلی لگی ہوئی ہے نا جی, ہم بھی حیدر کرار کی اولاد میں سے ہمیں بھی سید کہو. 1400 برس پہلے تو یہ بات نہیں چھڑی, آج کیوں چھڑ رہی ہے؟ یہ سیادت کوئی دھات تو نہیں کہ زمین سے نکلی ہے, یہ سیادت تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے. جن کو 1400 برس سید نہیں کہا گیا, آج ان کو کس تعویل سے سید کہا جائے گا؟ آج حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات پاک اپنی نانی جان کے مزار کے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں, اے نانی جان آج دیار پاک مدینہ کو چھوڑ کے آیا ہوں,
اسی مقصد کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ تمام آزار اٹھائے تھے. مگر تسلی ہے کہ چلو اماں کو چھوڑ کے آیا ہوں, اماں کی اماں تو ہے. سرکار کے گنبد خضرا کو چھوڑ کے آیا ہوں پر سرکار کی ولادت گاہ تو ہے. سرکار کا کمرہ چھوڑ کے آیا ہوں, سرکار کی جائے پرورش تو ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چھوڑ کے آیا ہوں لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی قیام گاہ تو میرے پاس ہے. دن گزرنے لگے اور آمد و رفت ہونے لگی, خطوط کوفے سے ملنے لگے. آج یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے, وہ جو خط لکھتے تھے اپنا مذہب کیا سمجھ کے لکھتے تھے؟ ان کی اس وقت اگر اس وقت کا قانون سے پوچھے کہ تم کون ہو تو وہ اپنے نام کے ساتھ شیعہ کی تعبیر کرتے تھے, ہم شیعان علی میں سے. تو پھر بعد میں ان کو شہید کرنے کا, ان پر ظلم و ستم کرنے کا, ان کو ساتھ ہر طرح کے جور و جفا کو روا رکھنے کا کام کس نے کیا؟ انہیں نہیں کیا جنہوں نے خط لکھا تھا. تو اگر خط لکھتے وقت وہ اس مذہب کے لوگ تھے تو مارتے وقت بھی تو اسی مذہب کے لوگ تھے. یہ بات تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کردار کس کا تھا. حضرت امام حسین کو خطوط ملنے شروع ہو گئے. خطوط ملے, آپ نے کہا بہتر ہوگا کہ اے امام مسلم تم جاؤ, جا کے حالات کا جائزہ اپنی آنکھوں سے لو. گئے, حالات کا جائزہ لیا اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے دستے اکبرست پہ بیعت ہوئے اور امام حسین کی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کی طرف سے انہوں نے ان سے بیعت لی. اور بیعت لینے کے بعد خط لکھے, اور خط لکھے تو کیا کہا کہ جلدی پہنچو, حالات بڑے سازگار ہیں. اب شام کی طرف جانا تھا, شامی لوگوں سے مقابلہ تھا, یزید کے ساتھ تصادم لینا تھا. اس کے لیے اڈا وہ چاہیے تھا جو قریب ترین ہو, وا دلیرو وا بہادرو. جو مقابلہ مدینہ طیبہ میں محفوظ رہ کے کیا جا سکتا تھا وہ کئی ہزار میل کی دوری پر آگے دشمن کی طرف بڑھ کے تو نہیں کیا جا سکتا تھا. مگر شیر ببر کی عادت ہے, جہاں سے ڈز کی آواز آئے وہاں جاتا ہے مرے یا جیے. تو کربلا شریف چلے جانا یہ تحفظ دینے کے ارادے سے نہیں بلکہ یادگار حیدری کو قائم رکھنے کی بات تھی کہ میرے والد محترم نے پوری زندگی میں اکھاڑے میں کسی پر وار نہیں کیا, لیکن پہلے موقع دیا پھر دوسرا وار کرنے بھی زندگی میں نہیں دیا. اور بدر کے اکھاڑے میں دشمن اپنی لکیر تک نہیں آنے پایا تھا, مولا مرتضی اپنی لکیر پھاند کے دشمن کے اکھاڑے میں کھڑے تھے. تو ولید جو رستم عرب تھا وہ کہنے لگا میں حیران ہوں کہ ایک آدمی جس نے پہلے جنگ دیکھی ہوئی نہیں مجھے وہ گاجر مولی سمجھ کے میدان میں آ گیا. لیکن مولا مرتضی نے اکھاڑے میں کھڑے ہو کے کہا بات کرو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بتاؤ ہو کون؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو میں کون ہوں. انا الذی سمتنی امی ادرات, انا الذی سمتنی امی ادرات. ہاتھ میں وہ ذوالفقار ہے جس کی شان میں سرکار فرماتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ذرا بختر وہ ہے جو سرکار نے خود پہنائی ہے, نیچے قمیص وہ ہے جو حضرت سیدہ خاتون جنت نے اپنے ہاتھ سے سیکھے مولا مرتضی کو پہنائی. کیسا وہ حسین سیٹ ہے, تلوار سرکار کی دی ہوئی اور ذرا بختر سرکار کی پہنائی ہوئی اور قمیص جناب سیدہ خاتون جنت کے ہاتھ کی سی ہوئی, اور عریش بدر میں بیٹھے ہوئے سرکار کہتے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں, دشمن کو للکارو, دور دراز کے گوشوں سے نکال کے میدان میں لاؤ. آج وقت ہے حق اور باطل کی تمیز کے کرنے کا. اے مولا مرتضی خدا تیری حمایت کرے گا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کیا خوبصورت منظر ہے. سرکار عریش بدر میں ہے, 970 دشمن مقابلے میں کھڑا ہے, 313 مٹھی پر ادھر ہیں, لنگڑے گھوڑے 2-3, ٹوٹی پھوٹی 4-6 تلواریں, فاقہ مستی, تہی دستی, کپڑے پھٹے ہوئے, جوتے ٹوٹے ہوئے, لیکن سروں سے کفن باندھے ہوئے میدان میں کھڑے ہیں. فرنٹ پر جو گیا وہ حسین کا ابا ہے, جس کی تلوار کی مار سہ کے زندگی میں کوئی پاؤں پہ کھڑا نہ رہ سکا, وہ حسین کا ابا ہے. دشمن پوچھتا ہے کہ کون ہے, کہا میری بیک گراؤنڈ مجھ سے نہ پوچھو میں کون ہوں. انا الذی سمتنی امی ادرات
درغم آجام ولکن کسورا، اور گھروں کو لٹانا، جانوں کو قربان کرنا ہمارا خاندانی شعار ہے، ہماری امتیازی علامت ہی یہی ہے۔ جیسا لوگ الیکشن لڑتے ہیں نا، کسی کا گھوڑا علامت ہے، کسی کا چھاتا علامت ہے، کسی کا پھول علامت ہے، کسی کی لالٹین علامت ہے، کہا ہم جو خاندان نبوت ہیں، گھر لٹانا، جان دینا، یہ ہماری علامت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے سارے سیدوں کو بھی یہ بات؟ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے۔ آج خاتون جنت کی چار دیواری کی حفاظت کرو، جو خاندان نبوت کے لوگ ہو، آج کے حالات تمہاری غیرت کو چیلنج ہیں، اٹھو، قرآن کو خود سمجھو، حدیث کو خود سمجھو، یہ تمہارے باپ کا ورثہ ہے۔ نظام خانقاہی کو پھر زندہ کرو، پوری امت مسلمہ کی تاریخ نکالو۔ اگر 100 ولی اللہ اپنے وقت میں گزرا ہے تو 100 میں سے 95 سید گزرے، اور ولیوں کا سرتاج ہر دور میں خاتون جنت کی اولاد میں سے گزرا ہے، اور قیامت تک خاتون جنت کی اولاد میں سے رہے گا۔ اگر لوگوں نے تحریری طور پر کسی کی لات پکڑ کے کسی کے اوپر رکھی ہے تو یہ خاص اس جماعت کا ہی اپنا شعور ہے، واقعات کی دنیا یہ نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اولیاء اللہ کا سردار اہل بیت میں سے رہا ہے، آج ہے، آئندہ رہے گا۔ اس لیے اٹھو اور اپنے باپ دادے کی چار دیواری کی حفاظت کرو۔ یہ امت تمہاری ہے، یہ قوم تمہاری ہے، یہ تمہارے نانے کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج بھی جو سید کا احترام ہے وہ دوسرے کا احترام نہیں ہے۔ سینکڑوں مرتبہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا، کسی نے مولوی سمجھ کے ہاتھ ملایا، کسی نے بتایا یہ شاہ صاحب ہیں، یہ سنو والے پیروں میں سے ہیں، یہ ٹنچ والے شاہ صاحب ہیں۔ دوبارہ آدمی نے ملاقات کی، جناب معافی دینا، میں نے پہچانا نہیں۔ حالانکہ پہلے بے ادبی تو اس نے کوئی نہیں کی، وہ سمجھتا ہے مولوی سمجھ کے ملاقات کی ہے، سید سمجھ کے ملاقات نہیں کی، اس میں بھی سید کی اتک ہے۔ آج بھی جو اہل بیت کا احترام ہے وہ اہل بیت ہی کا احترام ہے۔ اس لیے اپنے باپ دادے کے دستور و منشور کی خود حفاظت کرو۔ اب چکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ انجینئر بننے کے لیے توانائی خرچ کر رہے ہو، ڈاکٹر بننے کے لیے توانائی خرچ کر رہے ہو، لائر بننے کے لیے وقت خرچ کر رہے ہو، اور سوکار بننے کے لیے وقت خرچ کر رہے ہو، اور دنیا کی کئی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ خاتون جنت کے برقعے کو تحفظ دینے کے لیے اپنی زندگیاں خرچ کرو، مولا مرتضیٰ کی پگڑی کو تحفظ دینے کے لیے اپنا وقت خرچ کرو، حسین کے خون کی عزت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا وقت خرچ کرو، خاندان نبوت کے احساس کو سر بلند رکھنے کے لیے اپنا وقت اور اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت خرچ کرو۔ یہ وہ وقت ہے، آپ کو حفاظت کرنا پڑے گی۔ سرکار نے یہ فرمایا تھا لِكُلِّ خَلْفٍ مِّنْ أُمَّتِي عَدُولٌ مِّنْ آلِ بَيْتِي، میری امت کی ہر نئی کھیپ کے لیے میری اہل بیت میں سے ایک نیا کھیون ہار نکلے گا۔ اب آپ لوگوں میں سے ضرورت ہے کسی اللہ کے بندے کو اٹھ کھڑا ہونے کی۔ وہ جو المہدی منا آل البیت فرمایا ہے، مولانا نے جو حدیث پڑھی ہے یہ حق ہے، یعنی یہ بات اسی ضمن میں سرکار نے فرمائی ہے۔ یہ کڑیاں چلتے چلتے یہاں تک کہ جو آخری کھیون ہار آئے گا وہ بھی ہم اہل بیت میں سے ہوگا، یہ اس سلسلے میں فرمایا سرکار نے۔ ہر دور میں میری اہل بیت تحفظ دے گی۔ قرآن مجید کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق فرمایا لم یتفرقا حتی یردا علی الحوض، میری اہل بیت اور میرا قرآن کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر اکٹھے ہی مجھ سے ملیں گے۔ تو وہ امام حسین ہیں کہ آج دیار پاک مکہ میں قیام فرما ہے، یہاں سے اس خط کی بنیاد پر روانہ ہوتے کہ جو حضرت امام مسلم نے لکھا ہے۔ اب حضرت امام مسلم کی شہادت میں اس وقت نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ اب وقت چونکہ بہت تھوڑا محسوس کرتا ہوں، صبح آپ لوگوں نے کاموں پر جانا ہے، تھوڑی سی بات کربلا شریف کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے وہاں سے روانگی اختیار کی، لیکن ایک اونٹنی کا سوار وہاں سے چلا، اس نے یہ بتانا تھا کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن وہ اونٹنی کو چلاتے وقت کہتا ہے یا ناقاتی لا تزعری من زجری وشمیری قبل طلوع الفجر، اے اونٹنی جلدی جلدی چلو طلوع فجر سے پہلے پہلے، حتی تنجلی یا بکریم البحری، تو جو سب سے زیادہ اونچی نسب والا اس تک پہنچنے تک دیر نہ کرو، جلدی کرو۔ جب حضرت امام حسین مکے سے روانہ ہو رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہا ہے، صرف یہ اطلاع ہم پہنچانا چاہتا ہے کہ آپ نہ تشریف لائیں کیونکہ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب 8ویں ذی الحجہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کروڑوں روپے خرچ کر کے مکے شریف میں آ رہے ہیں۔ امام حسین
جس کے نانے نے حج کا صحیح تعارف کرایا، وہ مکے سے حج چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اب اس موقع پر علماء سے استفتاء ہے کہ ایک آدمی جو مکہ شریف میں ہے، حج فرض کر چکا ہے، 57 برس اس کی عمر ہے، اب اسے کربلا میں جانا چاہیے یا منی میں جانا چاہیے؟ کیوں بھائی، سوال سمجھ میں آیا؟ ہے نا بات؟ جلے 4 پیسے ڈانگ چاہیے تھا جے پر مسیتیاں میں مکھیاں پہ پنکڑیاں، مدرسے بھکھے پہ مرنے، اور بچیاں جڑیاں سکھاں نال پیاں جانیاں، جاکت جڑے وہ عیسائی عورتاں دوائی پہ پھرنے۔ ایسے وقت پیسے مشن پر خرچ کرنے بجائے رسلنگ لگی، وہ فلانے چودھری 10 حج کری ہے، میں ہوں یار آنا کرنا تو بچنا نا۔ مائیاں آنیاں میں 8-9 حج کیتے، پر گمانڈ نسل جڑی ہے وہ 2 حج اور کری آئی ہوئی ہے۔ ایک کیسا حال ہے؟ کوئی گرو سی نے بھی ایک کیسا حال ہے 2 حج کری آئی ہے؟ حج فرض تو کر لیا ہے، لیکن حج نفل کے مقابلے میں تو اب مسجدوں پر پیسہ خرچ کرنا، مدرسوں پر پیسہ خرچ کرنا، کتب خانوں پر پیسہ خرچ کرنا، نئی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو حجوں کی رسلنگ لگی ہوئی ہے نا، وضو نے فرض نہیں پتا، حج 12 کیتے ہوئے، یہ نہیں پتا وضو پجنا کیڑیاں گلاں نال تے جڑنا کیڑیاں گلاں نال، حج کیتے گئیں اتھا تک وہ شاپنگ چند مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا حاضری نا جناب زندگی کا کلمہ نہیں پڑھیا نا، شاپنگ نے ٹھڑکے نال گئی ہوئی ہیں۔ چلو آج فرض تو ضرور کرنا چاہیے سارے مسلمانوں کی، جتنے بھی عقل بالغ ہے، لیکن جناب جی شاپنگ ہے وہ بھی اتنے کچھی کرنی، گھروں کڑے لائی کسی تو 35 تولیا نے بنائی تھی کریش نے، اس کی سمنا حج کرن گئی سی ہاں، وہ 10 کری آئی میں 12 کری ہیں، ایک سال ہے 3 حج، یہ رفتار آسانی تک اس زندگی سے ایک سال ہے 2 3 حج کر رہنا جو پروگرام ہے۔ امام حسین کو حج کے زیادہ اطلاع ہے یا مجھے اور آپ کو زیادہ اطلاع ہے؟ آپ اس کے احکام کو زیادہ سمجھتے ہیں، میں آپ اس کے احکام کو زیادہ سمجھتا ہوں۔ حضرت امام حسین جو دین کے بہت رازدار ہیں اور دین کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کے وقت میں خدا کے کاغذات میں امام حسین جیسا کوئی عالم نہیں، امام حسین جیسا کوئی دیندار نہیں، امام حسین جیسا کوئی امام نہیں، امام حسین جیسا کسی کا مرتبہ نہیں، نہ عرب میں، نہ عجم میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں۔ تو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا دانا راز، آج تو سمجھتے ہیں شاید امام حسین ایک سیدھے سادے بھولے بھالے ایک سید کا نام تھا جو بالکل کہیں شکار کرتے کرتے کربلا میں چلا گیا۔ نہیں، امام حسین جس کا نام ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ ہولڈر ہے، جس نے سرکار کی گود میں بیٹھ کے پڑھا، سرکار کے کندھوں پہ بیٹھ کے پڑھا، سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھا، ایک مرتبہ دیکھے ایمان کے ساتھ تو صحابی، تو ساری زندگی دیکھے تو پھر 100 بت دیکھا ہو پر پھر سرکار کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لے تو پھر صحابی۔ جس نے بت دیکھا ہی نہ ہو اس کے اسلام کی قیمت، جس نے کفر دیکھا ہی نہ ہو اس کے اسلام کی قیمت، جس نے اگر 1,00,000 چہرے دیکھے ہوں تو 1,00,000 میں سے 2 مرتبہ کسی دوسرے کا چہرہ دیکھا ہو، باقی سارا سرکار ہی کا دیکھا ہو، خاتون جنتی کا دیکھا ہو، مولا مرتضی کا چہرہ دیکھا ہو، اس کے ایمان کی کیا قیمت ہے؟ یہ تو کوئی سرکار کی طرف دیکھے، جب سرکار مڑ کے دیکھ لے نہ نظر آئے تو پوچھے فاطمہ حسین کہاں ہے؟ جی حضور سو رہا ہے۔ اچھا کہاں سو رہا ہے؟ وہاں سو رہا ہے، تو سوتے کو جا کے پیار کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام امام حسین اور امام حسن سے پیار کرتے وقت چہرے پر پیار سے راضی نہیں ہوتے تھے، کبھی سوئے الٹ کے نا، یہ آدمی اولاد والا تو یہ سمجھتا ہے، بے شک یہ بیان نہیں کر سکتے ہوگے، کبھی اس کی چھاتی کو چومنے کو دل چاہتا ہے، کبھی پشت چومنے کو دل چاہتا ہے، کبھی بازو چومنے کو دل چاہتا ہے، اترے نہیں تھے گل نہیں نا، ہاں ان شانئک هو الابتر، اترے او جو اولاد والا یہ بات سمجھتا ہے، کوئی سرکار کو دیکھے ایمان کے ساتھ تو وہ صحابی ہے، سرکار کسی کو دیکھیں نظر نہ آئے تو ڈھونڈیں، ڈھونڈ لیں تو جی نہ بھرے، سر سے پاؤں تک پیار کریں، داڑھی پکڑ لے۔ حضرت امام حسین نے حضور کی داڑھی پکڑی ہوئی ہے، تو جناب سیدہ آ کر کے حضرت امام حسین کو ہاتھ کو پکڑتی ہیں کہ میں اس ہاتھ چھڑاؤں، حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کے ہاتھ کو نہ جڑیے، اس کو تکلیف پہنچے گی۔
اے محبوب کبریا تو اپنی داڑھی کو خطرے میں دیکھے پر حسین کے ہاتھ کے خطرے کو نہ قبول کرے. جب آپ کے نواسے کی ناش پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں گے اس وقت آپ کی طبیعت پہ کیا بیتی ہوگی. اے کافروں کی بیٹیوں کو دیکھ کر پسیج جانے والے، حاتم طائی کی لڑکی حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو سرکار نے اٹھ کے چادر اپنی اس کے سامنے کر لی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں چادر ایسے کی ہے؟ فرمایا یہ بیٹی ہے کسی کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا کافر کی صحیح پر بیٹی تو ہے. چون نبی دخت رکھ بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید. جب حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی لڑکی کو بے حجاب دیکھا تو اپنی چادر مبارک عنایت فرما کے اس کا پردہ بنایا. حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اے مدینے کے تاجدار اس وقت آپ کی طبیعت پر کیا بیتی ہوگی جب حضرت سیدہ سکینہ کا دوپٹہ کھینچا گیا ہوگا، جب حضرت سیدہ فاطمہ کبریٰ کو بے حجاب کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہوگی، جب حضرت سیدہ سکینہ کی بالیاں اتاری گئی ہوں گی، جب آپ کافروں کی بیٹیوں کے پردے رکھنے والے ہیں، کافروں کی بیٹیوں کی بے حجابی قبول کرنے والے نہیں، تو آپ کے خاندان کی بیٹیوں کو جب بے حجاب کیا جا رہا ہوگا آپ کی طبیعت پر کیا بیتی ہوگی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونا چاہتے ہیں مکے سے، لیکن 8ویں ذی الحجہ ہے. 8ویں ذی الحجہ کے موقع پر لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، امام حسین حج کی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ لوگ احرام باندھ کر کے جا رہے ہیں، احرام باندھ کر کے طواف کر کے مینا میں حاضری دے رہے ہیں. آج امام حسین بھی احرام باندھ رہا ہے، لیکن تم حج کے لیے باندھ رہے ہو، میں شہادت کے لیے باندھ رہا ہوں. تمہارے لیے مینا ہے اور میرے لیے کربلا ہے. تم مینا میں چل کے قربانیاں دو گے، میں کربلا میں چل کے قربانیاں دوں گا. تم چل کر کے دنبوں کی قربانیاں دو گے، میں حضرت علی اصغر کی حلقوں میں معصوم کی قربانی دوں گا. یہاں بازار لگے گے، لوگ سامان بیچیں گے، میرا بھی بازار کربلا میں لگے گا، میں بھی سامان بیچوں گا. تم دکانوں پر بکنے والا سامان بیچو گے اور میں جانوں کا سامان بیچوں گا. یہاں دنیا دار خریدار بن کر کے آئیں گے، وہاں پر پروردگار خریدار بن کے آئے گا، وہاں میرا مولا خریدار ہوگا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہاں یہاں لوگ پیسے دیں گے، وہاں جنت ملے گی. تم بھی یہاں پانی پیو گے لیکن زمزم کا پانی پیو گے، میں وہاں پیوں گا پر شہادت کا پانی پیوں گا. تم یہاں پینے کے بعد پھر تمہیں پیاس لگ سکے گی، لیکن جو پانی میں پیوں گا اس کے بعد کبھی پیاس میرے خاندان کے قریب سے بھی نہیں گزر سکے گی. وہ ایسا پانی ہے. امام حسین روانہ ہوئے، منزل و منزل چلتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ چل کر کے میدان کربلا میں محرم شریف کے 7 تاریخ کو، تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو، 7 کی بجائے پہلے یا 7 کی بجائے بعد، لیکن مشہورات میں یہی ہے کہ 7ویں محرم شریف کو آپ جا کے کربلا شریف میں ڈیرے ڈالتے ہیں، اور حضرت کے خیمے بڑے مناسب جگہ لگا دیے گئے، اور خیموں میں مختلف طرح کی میٹنگز ہونے لگیں، آپ کے دوستوں کے ساتھ گفتگو الگ ہونے لگی. لیکن یہاں سے جاتے وقت تو بڑی تعداد تھی، لیکن جو پتہ چلتا گیا نا کہ خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یا پہلے تو سمجھتے تھے نا کہ یہ جا رہے ہیں کوفے میں چل کے حکومت بنے گی، ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ہمیں عہدے ملیں گے، ہمیں مرتبے ملیں گے، ہمیں جاگیریں ملیں گی. اس خیال سے تو بہت سارے لوگ ساتھ ہو لیے، لیکن جو پتہ چلتا گیا کہ آگے تو چل کے جان دینی ہوگی، تو پھر بہت ساروں کی پیری مریدی ڈھیلی ہونے لگی، بہت ساروں کے رشتوں کی گانٹھیں لوز ہونے لگی، اور رفتہ رفتہ چھوڑ چھڑا کے محدود چند ساتھی رہ گئے، اور جو خاندان نبوت کا خون تھا وہ ساتھ رہ گیا. سیدہ فاطمہ کبریٰ ساتھ ہے، سیدہ سکینہ ساتھ ہے، سیدہ زینب ساتھ ہے، اونو محمد جو مدینہ سے شریف سے چلتے وقت ساتھ نہیں تھے، مکے میں آ کے پہنچے تھے، وہ ساتھ ہیں. حضرت عباس علمدار ساتھ ہے، حضرت قاسم ساتھ ہے، امام حسن کے صاحبزادے، حضرت علی اکبر ساتھ ہے، اور چند ساتھی آپ کے ساتھ ہیں. جب ڈیرے چل کر کے ڈالے تو اب بدنصیبی دیکھو عمر ابن سعد کی، 25,000 آرمی لے کر دشمن کی طرف سے آ کے دریائے فرات پر انہوں نے ڈیرے لگا لیے. ڈیرے وہاں لگانے کی بنیاد کیا ہے؟
وہاں ڈیرے اس لیے لگائے کہ حسین کے ساتھ ہونے والی ہے جنگ، جب تک پانی ان پر بند نہ کر دیا جائے، جب تک پیاس کی مار انہیں نہ دی جائے، اس وقت تک لڑنا ممکن نہیں۔ یارو آدمی تو گنتی کے 72 سب مل ملا کے بنے آخر تک، تو 72 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، 25,000 آدمیوں کو کیا پریشانی ہے؟ جو 72 آدمی ہیں وہ بے سر و سامان ہیں، فاقہ ہیں، مسافر ہیں، پردیسی ہیں، ملک کی سرحدوں سے نکل آئے ہیں، وہ حجاز کے رہنے والے، یہ عراق کا علاقہ ہے، یہاں ان کا کوئی آشنا نہیں بستا۔ ایک اپنے ابا جی کی قبر شریف ہے، وہ نجف اشرف میں ہے، وہ پہاڑوں کے دامنوں میں سو رہے ہیں۔ اب یہاں تو ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پانی کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ان پر پانی بند ہو رہا ہے، جنہیں قیامت کے میدان میں سب کو پانی پلانا ہے۔ اور حوض کوثر پر حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں، قاسم کوثر کے ساتھ میں ہوں گا، کوثر کے جام میں تقسیم کروں گا۔ قرآن عظیم نے ایک مقام پر کہا، وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ قرآن عظیم کی جو سیاق و سباق ہے اس میں یہ کفار کی حالت معلوم ہو رہی ہے، کہ جب دوزخ میں ڈالے جانے لگیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا۔ اس پر حضرت امام ابن حجر مکی جیسے مدارت بن سوائی کے مورخ میں لکھا ہے کہ ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ ان حب علی، پوچھا جائے گا کہ مولا مرتضیٰ سے پیار کرنے والے لوگوں کے نہیں؟ یارو جہنم تو واجب ہو چکی ہے، بو آ رہی ہے اس بات کی کہ اگر حب علی ملتی ہو تو بچت کا کوئی راستہ پیدا کر لے۔ اور ایک طبقہ اہل علم نے کہا کہ جب جنت میں جانے لگیں گے تو آخری سوال جنت میں داخلے کے وقت ہوگا، پوچھو حب علی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ حب علی رکھتے ہو تو جا سکتے، نہیں تو واپس کرو۔ ساری خوبیاں پائی گئی ہیں، سارے کمالات پائے گئے، لیکن جنت میں نہیں جا سکتے جب تک حب علی کی مہر نہ لگے، ہے نا؟ حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین بیا، کچھ فرق نہیں ماں بین بیا، کچھ فرق نہیں ماں بین بیا۔ پوچھو ان سے علی سے پیار رکھتے ہو کہ نہیں؟ علی سے پیار رکھے تو بات بن جائے گی، دل حیدر دے نظارے کولو رجدائی نہیں، دل حیدر دے نظارے کولو رجدائی نہیں، جڑا علی ولو مکھ موڑے بندہ رب دائی نہیں۔ مستدرک کی حدیث ہے، مستدرک میرے پاس موجود ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کو دیکھتے رہنا عبادت ہے۔ النظر الی علی عبادت، ایک میں الی وجہ علی اور ایک رہا النظر الی علی، منہ علی کا ہو، ہاتھ علی کا ہو، لات علی کی ہو، پاؤں علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، پشت کی طرف دل حیدر دے نظارے کولو رجدائی نہیں، جڑا علی ولو مکھ موڑے بندہ رب دائی نہیں، جڑا علی ولو مکھ موڑے بندہ رب دائی نہیں۔ فرمایا لا یحبنی الا مومن، مجھ سے پیار کوئی نہیں کرے گا سوائے مومن کے۔ لا یحب آل بیتی الا المومن، میری اہل بیت سے کوئی پیار نہیں کرے گا سوائے مومن کے۔ لا یحب علی الا المومن، علی کے ساتھ پیار وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہو، سینے میں ایمان نہ ہو تو علی سے پیار نہیں ہوگا، اور اگر علی سے پیار نہ ہو تو سینے میں ایمان نہ ہونے کی شہادت ہے، تو نہ ہونے کی شہادت ہو تو قرآن نے کہا
کہ جن کے دل وہ کام نہیں کرتے جن کاموں کے لیے انہیں بنایا ہے، اولئک کل انعام، وہ چارپائیوں کی مانندے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جیڑا علی ولو مکھ موڑے بندہ رب دائی نہیں، دل حیدر دے نظارے گولو رجدائی نہیں، جیڑا علی ولو مکھ موڑے بندہ رب دائی نہیں۔ یار 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، انشاءاللہ کربلا شریف کا جو منظر ہے نا، اس جمعے سے اسے شروع کروں گا اور آئندہ چند جمعے وہ چلتا جائے گا۔ تو آپ سے جو میرا وعدہ تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی کچھ حضرت امام جنت مقام کے بارے میں عرض کروں گا، دیار پاک کے مدینہ سے روانگی، مکے میں آپ موجودگی، وہاں سے روانگی اور کربلا میں آپ کا پہنچنا، یہاں تک میں نے بیان کیا ہے۔ لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اگر وہ کسی کتاب میں بھی نہ لکھے ہوئے ہوں، صرف مسلمانوں میں اور صحت مند مسلمانوں میں ان کا مشہور ہونا یہ بھی شرع میں دلیل ہے، اور اس کے برابر کے دلائل میں نے آپ کو حدیث سے نکال کے دیے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس باتوں کا راوی کوئی نہیں لیکن حدیث میں معتبر ہیں۔ کیوں معتبر ہیں؟ کہ مسلمانوں میں وہ باتیں مشہور تھی، اگر اوروں کی مشہور ہوں، نجاشی کی مشہور ہو تو بات پکی ہے، حسین کی بات مشہور ہو تو کچی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کا راوی ان کا بیٹا ہو تو بات پکی ہے، حسین کے فضائل کا راوی حضرت امام زین العابدین ہو تو بات کچی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو جن اوپر سے لے کر کے نیچے تک ہر فرد ایسا ہے کہ جس کی محبت سے کوئی آدمی منحرف ہو جائے تو کچھ نہیں بنتا آدمی کا۔ سرکار فرماتے من ابغض احد من آل بیتی فقد حرم شفاعتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو آدمی میری اہل بیت کے کسی ایک آدمی کو بھی برا سمجھے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، میں نہیں مانوں گا یہ میرا امتی ہے۔ ان جس کی پجری ہو کرے جس طرح پہچانا، سرکار فرماتے میری اہل بیت کے کسی آدمی کو بھی اگر برا سمجھے نا میں نے نہیں کہنا یہ میرا امتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا من مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا، من مات علی بغض آل محمد فقد مات منافقات۔ سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی اہل بیت کے بغض سے توبہ کیے بغیر مر گیا، مرا تو بغض اہل بیت اس کے سینے میں تھا، فرمایا وہ منافق کی موت مرا۔ ایک روایت نے کہا کافر کی موت مرا ہے۔ اب حسن میاں بریلوی کے شعر پر اس تقریر کو ختم کرتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اب ایک بات تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آئندہ سال 10ویں محرم کو اگر میں زندہ رہ گیا، زندگی نے اگر وفا کی تو ممکنہ چھٹی کے فرق کی وجہ سے ایک دن آگے یا پیچھے کر لیں، لیکن انشاءاللہ العزیز مسجد والے ساتھی ہمیشہ امام جنت مقام کا ذکر پاک نہایت دھوم دھام سے کرتے ہیں، وہ بھی کریں گے، لیکن میں انشاءاللہ العزیز اپنے خرچے سے ایک دن مقرر کر کے تو آپ سب کو دعوت دیا کروں گا، اور آپ حضرات جب تک میں اس ملک میں ہوں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس تاریخ میں آپ کو شہادت کے موضوع پر میں خود اپنی تقریر سنایا کروں گا۔ کچھ آج آپ نے سن لی ہے اور بقیہ جو ہے آپ جمعوں پر مہربانی کر کے تشریف لائیں، لیکن جمعے میں اچھے وقت میں تشریف لائیں تاکہ میں ان واقعات کو اچھی ترتیب سے بیان کر سکوں۔ تو آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ جمعے میں تشریف لائیں گے، جو بقیہ دن رہتے ہیں اس موضوع پر وقت خرچ کرنے کے میں کوشش کروں گا کہ ان دنوں میں شہادت امام جنت مقام آپ حضرات کی خدمت عالی میں پیش کروں۔ آپ کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں مآب میں صلاۃ و سلام پیش فرمائیں اور اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے۔ لنگر تیار ہے، جو مسکینانہ سا لنگر ہے آپ تناول فرمائیں۔